الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد واجب الاحترام حضرات، ڈاکٹر صاحب نے جس موضوع پر گفتگو کی مجھے دعوت دی ہے، پہلے 2-4 سیکنڈ آپ پہلے یہ سن لیں کہ جب دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ 2 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک مومن اور مسلم ہوتے ہیں جو اس کو صحیح معنوں میں جس طرح اللہ نے اس کو اتارا مانتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے ان کے لیے جو عام لفظ ہے جس کے ساتھ اندر بہت سی کیٹیگری وہ ملحد کا لفظ ہے، یلحدون فی اسمائی، جو کج روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ کج روی کئی قسم کی ہے، سیدھی راہ سے ہٹ کر ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر چل ملحد۔ اب ملحد میں ایک گروہ تو کافر اصلی کا ہوتا، پہلے ہی کافر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس دین کو مانتے، کوئی بات نہیں، وہ اپنے عقیدوں پر جمے رہ گئے اور نہیں انہیں اس دین پر اطمینان، نہ اس میں وہ کافر اصلی کہلاتے ہیں، کافر ہی پیدا ہوئے کافری۔ دوسرا گروہ مرتدین کا ہے کہ اسلام لائے اور پھر واپس پڑھ گئے۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے کہ اندر کفر چھپائے ہوتے ہیں مگر بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، ظاہر میں وہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، اندر سے وہ اللہ کے رسول کو سچا نہیں مانتے، یہ منافق ہوتے ہیں۔ اور ایک گروہ جو سب سے برا ہے نا، جو یہ قادیانی حضرات ہیں، وہ زندیق ہے۔ زندیق جو گروہ ہے نا، جن کا جرم زندقہ ہے، یہ کفر سے بھی اور منافقت سے ہی بڑھ کر ہے کہ اصطلاحیں سب دین کی استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر دین کے عاشق بنتے ہیں، مگر دین کے سارے مفاہیم اور جو ہے نا دین کے بیان کی باتیں سب کو بدل دیتے ہیں، ان کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لفظ وہی رہتے ہیں، دین کا مفہوم بالکل بدل کر رہ جاتا ہے۔ یہ زندیق کہلاتے ہیں۔ زندیق کی توبہ قبول نہیں، وہ اگر توبہ بھی کرے نا اسلامی عدالت کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ پہلے اندر سے بے ایمان ہے، ظاہر سے اسلامی اصطلاحیں استعمال کر کے دھوکہ، یہ تنبیہ کہلاتا ہے، فریب دینا۔ کھلے کافر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، سارے سمجھ لیں گے کہ یہ اسلام سے باہر ہیں، جس کی مرضی دھوکہ کھاتا پھرے، پتہ تو چلتا ہے، کھلے دشمن جو رہے دیندار، نمازی، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سب کو رسول اللہ کو ماننے کے دعوے کریں، آیات قرآن کی پڑھیں، مفہوم بدل دیں ان کا۔ اس کے لیے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ یہ قادیانی حضرات کے بارے میں نرم گوشہ جو ہے نا کہ صرف ان کا جرم ختم ہے، انکار، یہ نہیں۔ آپ کو اگر تفسیر صغیر ہی مل جائے نا مرزا بشیر الدین محمود کے حمائل، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن جو ہے نا ایک مما بنا ہوا، لڑکا لکھا ہوا، لڑکے سے مراد اور ہے، مچھلی سے مراد اور ہے، دین کو انہوں نے بالکل مذاق بنا رکھا۔ یہ زندیق لوگ ہیں کہ الفاظ قرآن کے ہیں، مفہوم ان کا ایسا بدلتے ہیں، آپ حیران ہو کر تفسیر پڑھ کر سوچیں گے یار قرآن کا بیان ہو، یہ کیا بات ہے کہ عجیب و غریب میں انہوں نے تفسیریں شروع کر دیں۔ تو زندیق کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرے نا تو اللہ کے ہاں شاید قبول ہو جائے، اگر وہ دل سے باز آئے، دنیا میں عدالت اس کو قبول نہیں کر سکتی، وہ تو پہلے ہی فریب دے رہا، اس نے توبہ کیا کرنا۔ تو زندیق لوگ جو ہیں سب سے خطرناک، کھلے کافر عیسائی بھی ہیں، یا جو ہم ان کے بارے میں اتنے سخت نہیں ہیں، ہم سے الگ، فریب نہیں دیتے، یہ مسلم بنتے ہیں، بالکل سب کچھ اسلام والا کرتے ہیں اور دین کا بالکل ستیہ ناش کرتے ہیں۔ ان زنادیق کے بارے میں المہدی عباسی خلیفہ نے اسی لیے عارف الزناد کا، اس معنی میں بھی تھے پڑھے لکھے لوگ، اسلام میں گھسے ہوئے تھے، دین کو تباہ کر رہے، کمیٹیاں بنائی شہروں میں، ایک ایک کو ڈھونڈ کر قتل کیا، بے ایمان لوگ، کھلے کافر ہو جائیں چلو نہیں اسلام تھا، زندیق بن گئے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر سے اصلی سے زندیق برا ہے، فریب دیتے۔ اب ختم نبوت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے اسلام کا کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں، ایک مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا حصار ہے۔ اسلام بچا ہی صرف اس لیے ہے کہ قوم را سرمایہ قوت سر ملے وحدت ملت، مسلمان اکٹھے کیوں مشرق مغرب، ہزار اختلاف ہوں فرقے بنتے جائیں، نبی ایک ہے۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے، مسیح علیہ السلام کے بعد دیکھیں نا عیسائی ہمارے ساتھ ہیں وہاں تک، ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سارے نبی، وہ بھی مانتے، ہم نے ان کے بعد ایک نبی جو اللہ کے سچے نبی ہیں رسول اللہ، ان کو مان لیا، انہوں نے نہیں مانا، 2 متیں ہو۔ نبی عام مسئلہ نہیں کہ امام ہے، مجدد ہے، مہدی ہے،
کوئی بات نہیں مانتا پھر کوئی دوسرا نہیں مانتا، نہ اس کا اسلام بگڑتا ہے۔ جب نبی کا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نا، نئی امت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی شک رہا کہ پریکٹیکلی بھی ان لوگوں نے کر دیا، 100 سال ہو گیا ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود سے جب پوچھا گیا کہ ان غیر احمدیوں کا چھوٹا سا بچہ مرا اور اس کا جنازہ پڑھیں تو اس میں شریک ہو جائے، اس نے کہا یار سکھوں اور ہندوؤں کے مرتے ہیں تم اس کے ساتھ شریک ہوتے؟ کافر، اللہ کے ایک نبی کے منکر۔ واقعی یہی کہنا چاہیے، جب نبی مانا تو ہمیں وہ مسلم کیسے مان سکتے ہیں؟ جو ہم میں سے نرم بنتے ہیں نا، ان کو صاف یہ ماننا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا تھا، باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تھے علماء کے حوالے، ہمارے لوگ بھی پیش کرتے۔ ظفر احمد انصاری صاحب نے جب پوچھا، یہاں وہ ناصر احمد بھول گیا، اگر تقیہ کر دیتا بچ جب انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے ہم کیا ہیں؟ اس نے صاف کہا آپ سب لوگ کافر۔ اب بھٹو اور ولی خان اور سارے بول اٹھے کہ اب تو مرزا صاحب بات صاف ہوگی کہ یہاں ہم اپنے آپ کو لکھیں غیر مسلم اکثریت یا آپ کو غیر مسلم اقلیت، جب کفر اسلام کا فرق ہے تو ایک کیسے ہو سکتا؟ تو نبوت کا مسئلہ اس لیے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، بنیادی بات ہے کہ اس امت میں رہنا یا ایک نئی امت بنانی۔ جب نبی کوئی نیا مان لے گا، وہ ذلی مانے بروزی مانے، ہو گیا، نمازیں الگ ہو گئیں، نکاح ختم ہو گئے۔ ہمارا جو درجہ تھا انہوں نے اہل کتاب کا قرار دیا کہ یہ بیٹی دیں تو لے لو، ان کو بیٹی نہیں دے سکتے، یہ کافر ہیں، ان کو ہم رشتہ نہیں دے سکتے۔ اب یہ نبوت کا مسئلہ اتنا ہم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کسی مسئلہ کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں، 200 سے زیادہ 210 حدیثیں ہیں صرف اس مسئلہ پر کہ میرے پاس نبی نہیں آتا۔ اتنا بیان کیا توحید کے بعد کہ اس میں اگر شک شبہ رہ گیا تو یہ تو فساد ہی، روز کوئی نبی بنتا رہے گا، امت کے ٹکڑے ہوتے رہیں گے۔ سر حفظ ملت وحدت، ایک بات فرماتے ہیں امت کے اتحاد کا تو راز ہی ختم ہے بہت، نبی حضور کے بعد ہم نہیں مانتے، امام مانے مجدد مانے وہ حسن ظن ہے، جو سمجھتا ہے یہ نیک آدمی مانتا، پھر ہم مودودی صاحب کا احترام کرتے ہیں، دوسرے ان کو بے ایمان کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیال ہے اپنا۔ نبی مانیں گے تو مسئلہ آسان نہیں رہے گا، ہاں، یا ماننے والے کافر ہو جائیں گے یا نہ ماننے والے کافر۔ اس لیے حضور نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی نہ کی، اور امت میں بھی کبھی اختلاف نہ رہا، اتنے گروہ بنے ہیں، مگر اس پر سب مت ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی شخص نیا دعویٰ نبوت کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے ختم نبوت جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ دین کو اگر بچانا ہے تو اس میں نرمی نہیں کی جائے۔ کوئی نہیں رہنا چاہتا اسلام میں نکل جائے، کھلا اعلان کرے کہ اسلام مجھے قبول نہیں، وہ عیسائی ہو جائے، مرتد ہو جائے، یہ زندیق بننا جو ہے نا کہ خاتم النبیین کی آیت پڑھیں گے دیواروں پر وہاں ربا میں جگہ ختم نبوت زندہ آباد، خاتم النبی دین، لفظ وہی ہے، مفہوم بدل گیا۔ ساری امت سمجھ لیجیے ختم کا معنی بند کر کہ حضور نے ختم کر دیا نبیوں کا، اب کوئی نہیں، انہوں نے الٹ دیا۔ 20 سال یہی معنی تھا۔ مرزا غلام احمد بھی اپنی ساری کتابوں میں یہی لکھتا رہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبی بند، اور اس پر اتنا زور دیتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر وہ آئے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹی۔ بے شک وہ پہلے ہیں، بعد میں ایک نبی آ گئے، مگر جب الو سیدھا کرنے کا وقت آیا، 20 سال کا لکھا مریم میڈکر کہ نبی تو میں پہلے تھا، مگر یار میں مغالطے سے کہتا میرا نبی میں نہیں، اللہ نے 20 سال سے مجھے بنایا۔ اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے، دنیا میں ایسا نبی کبھی نہیں آیا کہ 20 سال سے نبی، اور لکھنا جاتا کہ جو نبی بنے کافر ہے، اسلام سے نکلا۔ 20 سال کے بعد کہ او میں تو مغالطے میں تھا، نبی تو تھا مگر نبی کی میں تعریف غلط سمجھتا رہا، اب پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی۔ 8 سال پر یہی کا 2 پارٹیاں بنی ہیں، لاہوری کہتے ہیں کہ پہلی باتیں درست ہے، نبی نہیں، وہ امام ہی ہے۔ بعض والے کہتے ہیں قادیانی کے نہیں، جب انہوں نے بتا دیا کہ میری پہلی ساری تحریریں منسوخ ہے، اتنا بڑا مغالطہ، اور 20 سال خدا بھی خاموش رہا، ایک بار وہی نازل نہ کی کہ نبی تو میں نے آپ کو بنایا ہوا۔ آپ دہلی کی مسجد میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہو اگر میں نبی بنوں؟ تو نبی ہے اور کہتا میں نبی نہیں، یہ مکار لوگوں کی باتیں ہیں، کوئی مغالطہ نہیں تھا، زندیق فریب کرتا۔ 12 سال قرآن مجید میں کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ 12 سال تک جو کتابیں لکھی نا، برائے نے بیعت لے رہا ہے، مجدد ہے، اس میں یہی ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے، زندہ ہے، قرب قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، تلوار سے اسلام کو غالب کریں گے۔ 12 سال کے بعد وہی پینترا بدل لیا کہ اللہ نے تو مجھے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، میں مسلمانوں کے خیال سے وہی بات دہراتا رہا جو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں مر چکا۔ یہ بالکل ایک مکار اور فرادی آدمی ہے، یہاں کوئی مسئلے کا مغالطہ نہیں۔ تو نبی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، بالکل اس پر امت کا اجماع ہے۔
200 سے زیادہ حدیث اس بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی، ختم النبوت فی القرآن، ختم النبوت فی الاثار، ختم النبوت فی الحدیث، سارا تینوں حصے اکٹھے مل جاتے آپ پڑھیں۔ یہ مسئلہ کوئی بحث طلب نہیں، حضور نے اس کو توحید کی طرح بیان کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نہیں آئے۔ بہت عمدہ مثال بھی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال سمجھ لو جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا، بہت خوبصورت بنایا، عمدہ بنایا، سب مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جائے ایک کونے میں باقی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وزت تل کے لگا کہ ساری عمارت مکمل ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی؟ تو فرمایا اسی طرح قصر نبوت مکمل ہو چکا تھا، آدم علیہ السلام سے آ کر جتنے آنے تھے آ چکے تھے، ایک اینٹ تھی جس کی دنیا منتظر تھی، فانا تل کے لبنا تو وانا خاتمہ، وہ آخری اینٹ جس کی دنیا منتظر میں ہوں، میں آیا اور میرے ذریعہ اب عمارت مکمل ہو گئی، فجے تو ختم تو الانبیاء، اب میں نے آ کر یہ دروازہ بند کر دیا، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اب بات اسی پر نہیں اس نے ختم کی، یقین جانیں اگر کوئی شخص دین سے پھرنا چاہتا نا، بالکل دہریہ ہونا چاہتا تو قادیانیت کو پڑھو۔ میں مولویوں کی طرح کی بات نہیں پڑھا ہے، میری عمر گزری، میرے استاد قادیانی سے ایسا بدل کیا اس نے نبوت سے لوگوں کو بدزن کرنے کی۔ میری یہ بات سن لیں کہ اگر کوئی اسلام سے پھرنا چاہتا نا کہ سارے نبی جھوٹے، تو مرزا غلام کی صاحب نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک منصب پر بیٹھنے کی جرت کی، مگر اہل ثابت نہ ہوا۔ اب سارا خلاصہ قادیانی کے کیا، آپ ان کے دفتر کنگال ہیں، پہلے تو آپ پڑھ نہیں سکتے، اتنی طول کلامی ہے کہ لکھنا شروع کیا، پھر حاشیہ، اس حاشیے کا حاشیہ، کئی صفحے حاشیے کے جاتے، بالکل فصل خطاب ہی نہیں عطا ہوا کہ دو ٹوک بات کا، پاگل آدمی، مراق اور مالی خولیہ کا مریض، قابو نہیں دماغ میں۔ نمونہ دیکھیں کہ نور القرآن لکھی ہے کتاب عیسائیوں کے خلاف، اب کہنا تھا کہ عیسائیوں پر 1000 لعنت، چلو 1000 لعنت لکھ دو، لاکھ کہہ دو، لکھ کر صفحے لعنت 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 لعنت، آپ حیران ہوں گے کہ یار دماغ کی خرابی، اتنے صفحے لعنت لعنت لکھ کر پورے کرنے کی کیا ضرورت، دماغ پر قابو نہیں۔ اس لیے یقین جانیں ہو سکتا ہے وہ نجات ہی پا لے۔ وہ خود کہتا تھا کہ مجھے مراق ہے، اس کے بچے کو تھی، اس کے بیوی کو تھی، مراق کا مریض تھا، مگر ماننے والوں نے بات کو نا یقین ہی بنا لیا کہ نبی، اب نبی بنا، اور نبی کے لیے معیار کیا رکھا؟ کوئی نہیں رکھا۔ یہ بات کہی کہ اگر اللہ پہلے کلام کرتا تھا تو اب اس کی زبان کو کوئی بیماری لاحق ہوگی۔ میں سارا قادیان کے فلسفہ سنا رہا ہوں، اب بھی باتیں کرتا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، الہام روئی اگر اب بھی جاری ہے، کیا ثبوت، کیسے پتہ چلے کہ آپ پر جو یہ آتی برحق؟ اس نے کہا ہے کہ نشانی، باقی قصے کہانیاں کہ فلاں نبی نے یہ معجزہ ذرا وہ کہا، یہ تو کہانی ہے، دوسرا آدمی کہہ سکتا میں نہیں مانتا کہ یہ معجزہ، اب دکھاؤ کہ اللہ بات کرے۔ لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ اللہ کو کلام کرنا چاہیے، پہلے اگر کرتا رہا اب کیوں نہیں اپنے بندوں سے کرتا؟ تو کلام کا ثبوت کیا دیا؟ پیش گوئی، کہ پیش گوئی جو نبی کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کلام آیا، وہ سچی نہ ثابت ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ اب یہ بات سامنے رکھ کر آپ ان سے بات کریں، ان کو اپنے پیارے دوستوں کو سمجھایا کہ مرزا غلام تو دیکھ لو کہ جو کسوٹی بنائی تھی نبوت بالفرض جاری بھی ہے، کہا کہ نبی ہونے کا ثبوت صرف پیش گوئیوں کا کیا حال ہوگی؟ محمدی بیگم کے بارے میں پیش گوئی، اور ایک آدھ دنی کی ساری زندگی دہراتا رہا، عربی کتابوں میں بھی، فارسی کتابوں میں۔ اب خاندان میں جھگڑا تو ایک جائیداد کا تھا، وہ جائیداد کے لیے مرزا غلام کے پاس اس کا بیان بھی درکار تھا عدالت میں۔ اس نے دیکھ کر کہ اس کی بیٹی ہے چھوٹی سی بہت خوبصورت، درمیان میں یہ بات پھنسا دی کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے رشتہ مانگ۔ وہ بیچارے آئے اپنے معاملے کے لیے، اس نے بیٹی کے لیے کہہ دیا، اور پھر خاموشی سے پوچھتا، شاید وہ ہاں کرتے، وہ اشتہار دے دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ نکاح آسمان پر ہو گیا، یہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ مخالف ہو گیا کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی بچی کو کیوں بدنام کیا؟ کام چل پڑا، یہ ہر کتاب میں دہراتا رہا کہ یہ نکاح ہو کر رہے گا، آسمان پر ہوا۔ اب انہوں نے نکاح اس کا کر دیا مرزا سلطان محمد۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب اس کا تو نکاح، کہنے لگا بے شک بیوہ ہو کر آئے گی۔ پھر کہتا میں بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، اور میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید میں غلط سمجھا ہوں پیش گوئی کا یہ مفہوم نہ، تو پھر مجھ پر یہ الہام ہوا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی بات ہے، شک نہ کر۔ اب پوچھے محمدی بیگم سے نکاح ہوا، مر گیا، معیار بنایا تھا کہ نبی جاری ہیں، نبی کی علامت صرف اس کی پیش گوئی، جھوٹا بالکل پیش گوئی پوری ہے۔ ہوشیار پور میں مناظرہ ہوا، ڈپٹی عبداللہ اتنی عیسائی ہو گیا تھا مرتادس کے ساتھ، 15 دن مناظرہ رہا۔ 15 دن کے بعد مرزا غلام نے پینترا بدلا کہ یار بیعت سے مسئلہ نہیں طے ہوتا،
مجھے اللہ کی طرف سے علم دیا گیا کہ جو فریق جھوٹا ہے نا اور ایک انسان کو خدا بنا رہا حضرت عیسیٰ کو، یہ مناظرے کے جتنے دن ہیں 15، ان 15 دنوں کے مقابلہ میں 15 مہینوں میں مرے گا اور بہت بری موت مرے گا اور جہنم میں جائے گا، بس مناظرہ ختم ہے۔ اگر یہ ڈپٹی عبداللہ اعظم 15 مہینہ میں نہ مرا تو اسلام جھوٹا ہے، عیسائیت سچی، پیش گوئی شائع ہوگی، ڈپٹی عبداللہ اعظم نہیں مرا۔ عیسائی جو تھے نا انہوں نے اس کو بگیوں میں بٹھا کر شہروں میں جلوس نکالے، اور قادیان میں یہ وقت جب آخری دن تھا 15 مہینے عصر کے بعد، مرزا غلام کے چیلے مسجد میں جمع تھے، بے ہوش ہو کر گر رہے تھے، مرزا صاحب نے کچھ کنکریاں پڑھ کر دیں کہ وہاں کنویں میں پھینکاؤ ایران میں، منہ نہ پھر اس کی طرف کر، کچھ نہیں بنا۔ نبوت کا معیار کتنا گرا ہے کہ پیش گوئی کرو، نجومی کرتے ہیں، کئی نجومیوں کی سچی نکل ہے معیار، نبی ہونے کا معیار پیش گوئی، پیش گوئیاں جھوٹی۔ اس لیے قادیانی کہاں اکٹھے ہوئے مصطفیٰ آباد، میں نے کہا یار میں اسلام چھوڑنا تھا، پہل میں نے یہاں سے مسئلہ نہیں چھیڑنے دیا، وہ کہنے کہ میں نے کہا یار ساری دنیا کی کتابیں پڑھ کر کہ دانشور ہیں، فلسفی ہیں سارے، ہم نے دھکے کھائے اور سمجھا کہ کسی کے پاس یقین نہیں ہے، سب سپیکولیشن کے حامل ہیں کہ ہمارا خیال ہے، ظن ہے۔ بڑے سے بڑا فلسفی کہتا یار میرا خیال ہو سکتا، ایک گروہ ہے جو کہتا میرے پاس حق ہے انبیاء کا، مگر جب ان کا بھی حال دیکھا کہ بعد میں وہ بھی جھوٹے نکلے، وہ سمجھ گئے کہ حال تو یہ مرزا صاحب کا ہی، جو پیش گوئی کی وہ جھوٹی نہیں کی، تو ہاتھ کھڑے کر لیے۔ یہ مصطفیٰ کی بات کہنے لگے آپ ربوہ جائیں گے؟ میں نے کہا جاؤں گا۔ پھر ربوہ لے گئے مبشر احمد کے پاس، وہاں میں نے کہا یار نبوت سے اعتماد ہٹانے کے لیے نہ سازش، نبی بن گیا اور اتنا پست آدمی کہ جو پیش گوئی کی عبداللہ اعظم کی غرض میں، ایک خود مرید تھا ڈاکٹر عبدالحکیم، وہ پھر گیا نہیں تو جھوٹا، اس نے پیش گوئی کر دی کہ اتنے دنوں تک یہ ضرور عبدالحکیم مر جائے گا، اس نے مقابلہ میں کر دی کہ یہ اتنے دنوں میں مرے گا۔ اب دیکھ لیں مرزا غلام احمد اس تاریخ کے اندر مر گیا جو ڈاکٹر عبدالحکیم نے کی، وہ نہیں مرا۔ اس لیے آپ یقین جانیں یہ کوئی دینی گروہ نہیں، کوئی مسئلے کا اختلاف نہیں، جو بچے پھنس جاتے ہیں کیا کریں؟ میں کہتا ہوں ان کو میرے پاس رہو، کتابیں پڑھیں، چھوڑیں ان باتوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ، یہ مردہ، کتنے کہہ رہے ہیں مردہ، سر سید احمد خان کہتا ہے مردہ، یہ پرویز کہتا ہے، یہ کوئی مسئلہ جو سمجھتا مر گئے اتنے انبیاء مر گئے، یہ کوئی بات نہیں۔ مسئلہ تو ہے کہ حضور کے بعد ایک شخص مدعی نبوت بنا، امت سے اس نے آپ کو کاٹ دیا، اور نبوت کے لیے جو معیار ٹھہرایا کہ اس کی پیش گوئیاں سچی ہونی چاہیے، وہ سچی نہیں نکلی۔ اور میرے سامنے انہوں نے پھر یہ کہا، آپ دیکھیں یہ کتنا خطرناک گروہ ہے، سارے انبیاء سے بد رن کریں کہ ان کا ایٹم بامی کا۔ کہنے لگے پھر مولوی صاحب حضرت یونس کا کیا بنے گا؟ انہوں نے بھی تو پیش گوئی کی تھی کہ 3 دن تک عذاب آئے گا، نہیں آیا، دیکھ لیں۔ میں نے کہا دیکھو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تم نے ایک پیغمبر کو بھی لپیٹ لیا، اب آپ کے بھی مفسر غلط کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا مرزا مبشر احمد صاحب اگر حضرت یونس علیہ السلام کی یہ پیش گوئی قرآن اور حدیث سے نکل آئے کہ 3 دن تک عذاب آئے گا، نہیں آئی، میں یونس سمیت سارے انبیاء کو چھوڑ دوں گا، لعنت بھیجو ایسے اسلام پر کہ نبی خدا کا نام لے۔ کہنے لگا کتابوں میں لکھ لیں، میں کہا لکھنے والے قبروں میں گئے، جواب دیتے قرآن لاؤ، کہاں اعلان کیا پیغمبر اعلان کرے زمین و آسمان ٹل دے گا، بات نہیں ٹل سکتی، وہ خدا کا قصور ہمارا بھی ہے، جعلی باتیں کر کر کے نا ان لوگوں کو موقع دیا، اپنے جھوٹی پیش گوئیوں کو چھپانے کے لیے دوسرے پیغمبروں کو کہہ دیا اگر ہم نہیں سچے نکلے تو وہ بھی کب سچے نکلے۔ میں نے کہا اگر نہیں نہ سچے نکلے تو ایسے دین کو ماننے کا فائدہ کیا، ڈیریا ہو جانا چاہیے۔ تو ایک تو خطرناک بات یہ کی کہ نبی بن کر معیار پیش گوئیوں کی صداقت کو ٹھہرایا، پیش گوئیاں نہیں سچی نکلیں، اس کے بعد یہ کہہ دیا اگر میری نہیں سچی نکلی تو پچھلے انبیاء کی کب سچی نکلی۔ سارے انبیاء کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے قادیانیت ہی کافی، آپ کو کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، عیسائی ہندو ان کی پڑھ، پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے پلے کچھ بھی نہیں، بات کہہ دیتے پوری نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات حیرانی کی ہے کہ اتنا سمجھنے بد دیانت آدمی انبیاء بن کا اتنا بڑا درجہ، آپ تو ایک شریف آدمی نہیں بن سکتے۔ 2 کتابوں کا وعدہ کیا، سب سے پہلی کتاب جس کا اشتہار دیا نا، جس سے لوگ متوجہ ہوئے، اس وقت نہ امام بنا، نہ حضرت عیسیٰ کو مارا، نہ نبی بنا، مناظر ہوں میں آریہ اور عیسائیوں سے مناظرے کروں، دور ہی ایسا تھا، مسلمانوں نے کہا یار ایک پہلوان مل گیا جھگڑالو بڑا تھا، بھی ٹھیک ہے، ضد کرنی جھگڑا کرنا، اس کو لوگوں نے اپنا چیمپئن بنا لیا۔ اب مرزا غلام نے کہا یار میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، پہل یہاں سے براہین احمدیہ اس کا نام لکھا کہ رسول اللہ کو سچا ثابت کرنے اور قرآن کو 300 دلیلیں دوں گا، کوئی آیت نہیں ہوگی، کوئی حدیث نہیں ہوگی، ایسی عقلی دلیلیں کہ ساری دنیا کے کافر سر جھکا دیں۔ بڑے بڑے نوابوں نے لوگوں نے پیشگی پیسے دے کہ ٹھیک ہے لو شائع کر 300 دلیل۔ اب 4 ایسے اس کے چھاپے، موٹا قلم ہے، خود اس کا بیٹا بشیر الدین کہتا ہے کہ ان 4 جلدوں میں آدھی دلیل بھی حضرت صاحب نے لکھی، بس
حاشیے ہے، دلیل ایک بھی نہیں آئی 3 اور بڑی مدت کے بعد جب لوگوں کے پیسے ہضم کر لیے، لوگ پریشان ہوئے کہ کچھ مر گئے ہیں، کچھ منظر کتاب دو 50 جلدیں، 50 جلدیں ہوں گی 300 دلیلیں۔ 20 سال کے بعد 5واں حصہ لکھا اور اس میں یہ کہہ دیا آپ کو مولوی کیا، تو آپ کہیں یار مولوی جھوٹ بولا، اللہ نہیں ہے ڈاکو۔ لوگوں نے کہا آپ نے 50 جلدیں دینے کے، وہ کہنے لگا 50 میں اور 5 میں فرق کیا ہے، صفرے کا، اور صفرہ کوئی شاید 50 کی قیمت کھا گیا، 5 میں کسر پوری کر اور بعد میں 40 لکھنے کا وعدہ کیا کہ میں 40 رسالے لکھوں گا جس میں دلائل دوں گا اپنے دعوے کی۔ وہ میرے بھائی ڈاکٹر راز صرف 4 لکھے، وہاں بھی لوگ چلائے کہ 40 کہاں گئے، کہنے لگا 40 اور 4 میں فرق کیا، صفرے کا۔ آپ سوچ رہے ہیں دنیا میں کبھی ایسا ہوا؟ اور صفرہ تو سب کچھ ہے، دائیں طرف صفرہ پڑ جاتا کیا بنتا جاتا، کہنے لگا 50 اور 5 میں صفرہ ہی ہے، اس لیے 4 جلدیں دے دیں، وعدہ پورا، پیسے ہضم کیے لوگوں نے۔ اور ان سے بات ہوتی، اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہیں، اللہ کی مہر ان کے دلوں پر رکھ گئی، ان کے مولوی کے، اور مولوی صاحب اللہ کے رسول کو بھی 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، وہ 5 ہی رہ گئی، تو اللہ نے کہا 50 پر، ان 5 پر 50 کا ثواب دوں۔ اب فریب کی بات سن لو، دند کا، میں نے کہا یار کسی نے 50 لینے ہو اور وہ 5 لے کر کیا دے باقی چھوڑ دیے، یہ تو اس کی مہربانی، آپ نے دینے ہیں اور دینے کی بجائے 5 ہی دے کر کہتے ہیں بس قصہ ختم ہو گیا، باقی نہیں، میں اپنا، آپ نے دینی تھی 50 جلدیں، وہ اللہ نے انعام دیا کہ 50 نمازوں کا کہا، بعد میں کہا مجھے 5 ہی منظور، خود لینے والا معاف کر دے، وہ تو اس کا فضل و رحمت، دینے والا ہی بہانہ بنا دے کہ بس اتنے میں قصہ، تو بد جان بالکل پیسے ختم کیے۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ دمشق میں اترے گا، اس کی مشرق کی طرف سفید مینار ہوگا، اس کے پاس اتارا جائے گا۔ اب یہاں بھی ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نا منارے پر فرشتے اتاریں گے، پھر وہاں سیڑھی منگوائی جائے گی، وہاں سے اتارا دے۔ میں یہ محلہ جو ہے نا مصطفیٰ آبادیاں، وہ قادیانی تھے، یہی جو توحید کرا تھا اس وقت، انہوں نے شروع کر رکھا تھا۔ میرے وہ پھوپھی زاد بھائی تھے، ایس ڈی او تھے محکمہ نے، انہوں نے کہا یار ہمارا ایک آدمی ہے دیہاتی، میں گاؤں میں تھا، مجھے منگوایا، رات بیٹھے تھے، کھانا انہوں نے تیار کیا، کھایا، کھانے کی کوئی بات نہیں، نفرت نہیں ہونی چاہیے، بات سننی چاہیے، تو انہوں نے کیس لگا دی۔ اب ربوہ میں لوگ اکٹھے کیے ہوئے حال میں، سادہ لو مسلمان، وہاں خلیفہ صاحب بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مولوی دین کیا سمجھیں گے، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہاں پھر نہ وہ اتریں گے منار پر، سیڑھی منگوائی، کہنے لگا یار جو فرشتے وہاں لے آئے وہ نیچے اتار دے، بات سمجھنے کسا وسوسہ کی پڑھی نا صورت بہت اعلیٰ پڑھی کہ سارے دین کو برباد کرنے والی چیز وسواس ہے۔ جب آپ کو ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آدمی کا اعتقاد متزلزل ہو جاتا ہے، یہ خطرناک بات۔ اب وہ بیج ہی خراب ہو گیا جس سے دین کا پودا وسواس سے وسواس پیدا کر، کہتے ہیں یار وہاں لائے تھے، تھوڑا سا نیچے لیا، کیسی بات، ہر مسلمان کا دل ہل جائے کہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہاں جو آیا کہ سیڑھی منگوائی جائے گی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ منارے پر اترنے کا مطلب یہ نہیں کہ منارہ ہوگا، جو چیز منارے پر ہو وہ صاف نہ دکھائی دیتی، اس لیے معنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گا تو اس کے پاس روشن دلائل ہوں گے جس سے لوگ اس کو پہچانیں گے، جیسے منارے کی چیز کو صاف دیکھیں، منارہ نہیں سچ مچ ہوگا۔ اور جو ہے نا سیڑھی منگوائی جائے گی، وہ کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے دل تیار ہو جائیں گے، کوئی آئے اور ہم اس کو مانیں، ماحول بن چکا، سیڑھی یہ ہو۔ اب جو بیان ہوا یہ کھانا ختم، میں نے کہا بھائی بات تو بڑی پیاری لگی مرزا صاحب کی، مگر آپ میری طرف سے تحریر کر دیں کہ جہاں حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ وہ منارے پر اترے گا اور سیڑھی کے ذریعے، پہلے وہ ثابت ہو کریں، جب ماں ہی نہیں تو بچہ کہاں سے پیدا ہو، کیوں جھوٹ بولتے؟ کہنے لگا وہاں کیا، میں نے کہا اندل منارہ دل بیدا، کہ سفید مینار کے پاس اتاریں گے، اوپر کا لفظ ہی نہیں، شرمندے ہوئے۔ تو ایسا چکر چلاتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنائے۔ اب منارہ نہیں تھا قادیان میں، باقی چیزیں تو نہ دمشق تھا نہ شام تھا، وہ باب لد جہاں دجال نے وہ مقام دیکھے ہی نہیں، فجر رہا مدینہ سے 36 میل دور ہے، وہاں اللہ کے حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول کے وہاں سے عیسیٰ ابن مریم احرام باندھے گا، نہ مکے گیا نہ احرام باندھا، حج ہی نہیں نصیب ہوا۔ قسم کھا کر حضور نے فرمایا تھا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا تو فجر رہا سے احرام باندھے گا، حج اور عمرہ نہیں نصیب ہوا۔ لوگوں نے زندگی میں چیلنج کیا کہ برطانوی حکومت تیرے ساتھ ہے، دولت پاس ہے، حج کرنے میں کوئی دشواری، آسمان سے اترنا تو تیرے لیے ممکن نہیں تھا، مکے چلے جانا تو بس میں نہیں جا سکتا، اللہ نے پیش گوئی نہیں پوری ہونے دی۔ اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث عالم تھے، رحمۃ اللہ عالمین لکھی، انہوں نے اس وقت تائید الاسلام لکھی، انہوں نے کہا میں نہ کوئی نبی ہوں نہ محدث ہوں نہ فقیہ ہوں، میں اللہ کی تائید سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ حج نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش گوئی عیسیٰ ابن
عیسیٰ ابن مریم تو ایک نشان یہی پورا کر لے، یہ تو بس کی بات ہے۔ وہ پھر منارے کا بھی عجیب حال کیا کہ منارہ نہیں تھا، مگر قادیان میں پھر اعلان کر دیا کہ منارہ المسیح بنانا ہے، مسیح پہلے اترایا، منارہ اب بنانا، اس کے لیے باقاعدہ چندہ ہوا، دولت جو ہڑپ کی ہے چندے کیے، منارہ بننا شروع ہوا، مر گیا منارہ نہیں بنا، منارہ بیٹے نے بنایا بعد میں، منارہ المسیح، وہاں گھڑیاں لگی۔ عجیب حال ہے ان لوگوں کی عقل کا کہ رسول تو کہتے ہیں کہ منارہ ہوگا، اس کے پاس اترے گا، واقعی اب بھی دمشق میں وہ منارہ موجود ہے۔ انہوں نے بعد میں تعمیر کرنا شروع، مکمل نہیں ہوا، زمین تھی پڑی ہوئی ان کی ملکی کی، وہ بالکل ویران تھی، بنجر تھی، کچھ نہیں وہاں اگتا جمتا۔ یہ مرزا غلام صبح کے وقت ایک دن اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ کا فرشتہ مجھے خواب میں نظر آیا، اور اس نے یہ جگہ ساری جو ہے نا اس پر لکیر لگا دی ہے کہ یہ بہشتی مقبرہ ہے، ویران جگہ کا استحصال کرنے لوگوں کی دولت لوٹنے کی، کہ یہ بہشتی مقبرہ جو اس زمین میں دفن ہوگا نا، اور دفن ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی جائیداد کا اتنا حصہ جماعت کے نام وصیت کر کے، اب دفن کر رہے ہیں، ادھر بھی کرتے تھے، اب یہاں بھی بہشتی مقبرہ بنائے، دوسروں کو عام دفن کرتے ہیں، بہشتی ادھر دفن ہو رہا ہے پیسہ کھانے کے لیے، بہشتی مقبرہ۔ حالانکہ آپ سن لیں ہمارے ہم بھی جو کہتے ہیں جنت المالا میں جو دفن ہو جائے، غلط کہتے ہیں، کہیں دین میں نہیں کہا گیا کہ جو وہاں دفن ہو جائے جنت میں جائے گا، کہاں جنت میں جائیں گے؟ بقی میں عبداللہ بن ابی سارے منافق وہاں دفن، کوئی اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں کی، بے بنیاد باتیں نہ سنا کرو جس سے لوگ کہتے ہیں کہ جگہ سے جنتی ہوگی، کوئی جگہ جنتی نہیں بنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، سلمان الفارسی مدینہ میں تھے، ان کو بھائی حضور نے بنایا، تو انہوں نے کہا آ جاؤ یہ ارض مقدسہ، حالانکہ قرآن اس کو پاک زمین کہتا، ٹھیک تھی بات، مگر حضرت سلمان نے کہا یا ابو درداء اتنا عالم ہوتے تو نہیں جانتا کہ نہ کوئی زمین آدمی کو ناپاک بناتی اور نہ پاک بناتی، اس کا اپنا ایمان اور عمل زمین کو پاک بناتا ہے۔ انڈیا میں بھی رہے اگر اس کا ایمان عقیدہ جو ہے پاک ہے، مکے میں رہے اس کے لیے پاک کیا ہونا، وہی جگہ ان کافروں کے لیے منحوس ثابت ہوئی، تو اس لیے ایک بہشتی مقبرہ بنا کر وہ ویران زمین قبریں بنوائی، لوگوں کے دولت ہڑپ کی، منارے کے چندے کھائے، اور یہ 5 کتابیں دے کر 50 کی بجائے ساری رقم ہڑپ کی۔ یہ دیانت ہے، ہر لحاظ سے نبوت کو اتنا گرایا کہ اگر ایسے ہیں یار نبی تو ایسے نبیوں کو ماننے کا فائدہ کیا، ان میں ٹھگوں میں فرق کیا، بہت جھوٹا۔ اس لیے خدا کے لیے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں، نہ کوئی مسئلے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے زندہ، کوئی بات نہیں، مر بھی گیا پھر کیا ہوا؟ اگر آپ یہ فرض کر لیں مر گئے ہیں تو مرے کو دوبارہ نہیں اللہ دنیا میں بھیج سکتا، جب چند سال بعد سارے مردے آ جائیں گے، قیامت چند سال بعد ہوگی، اس سے پہلے نمونے کے طور پر ایک پہلے آ جائے کہ آ رہے ہیں سارے، یہ پہلے آ گیا، کیا دشواری ہے اس میں؟ مگر اس کا بھی حل سوچ لیا نا کہ نہیں مرا دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، اس دنیا میں نہیں آ سکتا، قرآن کے صریح خلاف۔ اب 100 سال مرے کا قرآن میں ذکر ہے کہ مار دیا اللہ نے پھر اس کو زندہ، اس کا بھی ان نامرادوں نے حل کر نہیں، قرآن کسی مردے کا زندہ ہونے کا نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردہ زندہ کیے وہ مردہ دل لوگ تھے، سچ مچ کے زندانی کی اپنی ضرورت کی خاطر، کہ اگر مان لینا کہ مردہ بھی آ سکتا تو یہ ساری بحث بیکار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر بھی چکے پھر بھی آ سکتے۔ اس لیے یہ بھی انکار کر دیا کہ کوئی مردہ اس دنیا میں نہیں لوٹ سکتا۔ وہ 100 سال والے کا وہ تو خواب ہے، اس آدمی کو اللہ نے سلا دیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میں 100 سال میں، یہ قرآن ہے، زندکار تحریف ہے، قرآن جاگتے بندے کی بات کر رہا ہے، گدھا مر گیا اور کھانا پینا اس کے بعد خواب بنا دیا اس نے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کہہ دیا کہ وہ مردہ دل لوگوں کو زندہ کر، بالکل مکاری اور فراب۔ حضرت پیر میر علی شاہ گورجی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلہ میں کتاب لکھی ہے تحفہ گورجی، ایک یہ بھی دلیل ان کی ہے، یہ پیش کرتے ہیں، بڑے علماء ٹکرا جاتے ہیں کہ سورہ حاقہ میں اللہ فرماتا کہ اگر رسول ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کرتا ہم اس کی شاہ رکھا غلط قبل لینا بعد لقابی اللہ خزنہ میں لدلی، رسول اگر گھرتا کوئی بات قتل کر، اس سے بنا لیا کہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے اللہ نے معیار بنا دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا اگر وہ جھوٹا ہو۔ اس لیے مرزا غلام 23 سال زندہ رہا، بلکہ 23 سے بھی زیادہ 28 نہیں قتل ہوا، اللہ نے اس کی شاہ رگ نہیں کاٹی۔ یہ پوری کتاب ہے جو تحفہ گولیا کہ قتل جو نہیں ہوتا مدعی نبوت۔ اب اس پر لوگوں نے کہا قرآن تو کہتا سچے نبی قتل ہوئے، یقتلون النبیین بغیر حق، اگر یہ معیار ہے تو جو پھر قتل ہو گیا وہ جھوٹے تھے۔ یہاں بھی ان بے ایمانوں نے کہہ دیا کہ کوئی نبی قتل نہیں ہوا، ذرا تعلق نہیں ان کا قرآن سے، یہ زندیق ہے کہ قرآن کا نیم کہہ دیا قتل ہی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا لکھا قتل، ان کو انہوں نے ناحق قتل کہنا، نہیں قتل کا معنی ہے ان کو بے بس کر، وہ کامیاب نہیں ہو سکے اپنی تاریخ میں۔ اس لیے نمونے کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ اگر آپ سارا دین جو ہے جو نبی لے کے ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں بس قادیانہ ہی پڑے،
اگر یہ شخص نبی ہے اور نبیوں کا یہی حال ہے کہ وہ پیش گوئی کرتے ہیں، جھوٹی ثابت ہوتی ہے، پھر بہانے بناتے ہیں کسی نبی کو ماننے کی، کیا وہی پھر سارے ہٹ کر پچو باتیں ہیں نا، نجومیوں کی طرح کوئی سچی ہوگی کوئی غلط ہوگی، اتنا نقصان پہنچا آدمی، انبیاء سے اعتماد ختم کیا، بددیانتی کر کے لوگوں کا پیسہ ہضم کیا، 50 جلدوں کی بجائے 5 دے کر ہی ترخواہ دیا، 40 کی بجائے 4، اور بہشتی مقبرہ اور یہ منارت اور مسیح کے نام پر چندے لے کر کھا گیا، کوئی حال نہیں۔ اس لیے قادیانیت کو آپ کسی مسلمان گروہ کے ساتھ نہ ملائیں کہ باقی بھی گروہ ہیں شیعہ سنی، نہ وہ بالکل اللہ کے رسول کے حصار کے اندر ہے، آپ کو نبی مان رہے ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، اس لیے آپس میں وہ نکاح رشتے جو کرتے ہیں، ذبیحے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی جنازے پڑھتے ہیں، 1000 فتوے عالم دیتے رہے، نہیں لوگ سارے ایک دوسرے کی جنازوں میں جاتے ہیں، یہ نہیں کرتے، بالکل ان کام سے کوئی تعلق کٹ گئے۔ نبی ماننے کے بعد انہیں کٹنا چاہیے تھا کہ جو منکران ہے کہ ان کے خیال میں نبی کا ہم کیسے مسلم ہو سکے، اس لیے یہ آپ اپنے آپ کو مان لیں کہ آپ غیر مسلم ہیں، یا صاف ان کو سمجھ لیں کہ مرزا غلام ہے، ان کو ماننے کے بعد اب یہ اس امت میں نہیں ہے، ایک نئے نبی کی امت ہے، سچا یہ جھوٹا بھگتتے رہیں گے۔ ہم مطمئن ہیں، جیسے مولوی صاحب نے کیا، ہم 200 سے زیادہ حدیث اور 100 سے زیادہ آیت اور امت کے علماء کا اجماع کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں کہ اگر بھیجنا تھا تو ہمیں دھوکہ کیوں دیا گیا، تیرے نبی نے کیوں بار بار ہمیں کہا کہ میرے بعد نبوت بند ہے، یہ قصور تیرے پیغمبر کا ہے، اس لیے اگر یہ ہے بھی نہ آنا تو ہم نہ مانیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اللہ کے رسول کے واضح اعلانات کے ہمارے لیے کیا خطرہ، یہ قصور اللہ رسول کا ہوگا جنہوں نے بجائے یہ بتانے کہ کیا آنا ہے الٹا یہ کہہ دیا ان قطعت نبوت و رسالت، کہ اب نبوت اور رسالت بند ہے، فلا رسول آبادی ولا نبیہ، نہ اب کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو آپ یہ ان کے بارے میں نرمی نہ کریں، مرتد ہوتے نا اسلام سے نکل جاتے کھلم کھلا، کوئی بات نہیں، لوگ زندہ رہیں اپنے، یہ زندگی اسلام میں گھسے ہوئے، مسلم شو کرتے ہیں، آپ مسجدیں بناتے ہیں، لوگ کا وردی بالکل پولیس والی ہے، اندر سے ڈاکو، ان کو ہم کیسے برداشت، کھلے کافر ہو کر جو چیزیں کرتے، مگر یہ زندکار جو ہے نا کہ مسلم کہلا کر اسلامی اصطلاح استعمال کر کے ان کا مفہوم بدلنا کہ ختم نبوت بند کرنے کے معنی نہیں، حضور اسٹمپ لگا کر نبی بنا رہے ہیں، اب خاتم النبی لفظ وہی رہا، نبی بند کرنے والا نہیں، نبی بنانے والا، حضور کی موروں سے اب نبی بنتے ہیں، توبہ توبہ یہ اسلام، یہ ایسے ہی ہے جیسے سرجیدی نے کہا کہ ملائکہ ہیں فرشتے، وہ بھی زندگیوں والی بات ہے، سر سید احمد خان کے فرشتے ہیں، مگر مفہوم کیا فرشتوں کہ یہی قدرتی طاقتیں جو ہے نا، انرجی ہے اور یہ بجلی ہے دوسری، یہی نیچرل پاور جو ہیں یہی فرشتے، اللہ نام دیتا ہے جبریل میکائیل، ان کے پر بتاتا، 1000 فرشتہ اترتا ہے، کبھی 3000، سر سید نے یہ بنا دیا کوئی فرشتہ نہیں نہ کوئی مخلوق ہے، یہی قدرتی طاقتیں جو ہے نا یہ ہے فرشتے، اس کو زند کا کہتے ہیں کہ لفظ وہی رکھو، ملما سازی کر کے مفہوم بدلو۔ اب جنات قرآن کا ہی لفظ رہا، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں، پرویزی بھی، سرزید، جنات کہتے جائیں گے مگر کہتے ہیں جنات کوئی مخلوق، کوئی آگ سے نہیں پیدا ہوئے، نہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، حالانکہ قرآن کہتا ہے آگ سے بنے ہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے سے آ رہے ہیں، نہیں کہتے ہیں انسانوں میں سے جو ہے نا عام لوگوں سے ملتے جلتے وہ انس ہیں، جو دیہات میں رہتے ہیں جنگلوں میں چھپے رہتے ہیں وہ جن ہیں، یہ بھائی قرآن کی تشریح ہے، قرآن کے ساتھ ٹھٹھا نہیں اور کیا، اس لیے یہ کوئی قابل رحم نہیں ہے۔ باقی جو ہے نا کہ وہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کو پڑھنے سے نہیں روکتے، نہ ہمیں کوئی دین کہتا ہے کہ ان کو خارج کرو، یہ زیادتی ہوگی، ہر شخص پڑھ سکے، کافر بھی پڑھ سکے، مگر ان کا اپنی فارموں میں مسلم اپنے آپ کو شو کرنا یہ دین سے بھی دھوکہ، قانون کی بھی خلاف ورزی، جب وہ آئین میں غیر مسلم ہے، رہنا اس ملک میں اپنے آپ کو غیر مسلم مانے، کیوں دھوکہ کر کے لکھ لیں کہ ہم مسلم بچے، اور پھر پریت جو ہے یہ آپ سن لیں کہ جو پکے کافر ہیں اور مرتد، اسلامی حکومت میں تبلیغ کی انہیں بھی اجازت نہیں ہے، جیسے ہم یہ اشتہار نہیں نا دینے کی اجازت دے سکتے کہ تم منشیات کھاؤ، زہریلی، ساری دنیا کی حکومت آپ کی پھانسی پر چلا دو، یہ منشیات دے رہا، آپ کی نگاہ میں منشیات بہت خطرناک جرم ہے، اسلام کی نگاہ میں کفر سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ جہنم میں بھیج رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی خود جانا چاہتا دفع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاہدہ میں لکھواتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو بھی عیسائی نہیں بنا سکتے، خود مرنا مرو، وہ آپ بند ہیں، تم ان کو ایسے مدارس قیام کر کے عیسائی کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ تو دین کے ساتھ بالکل مذاق ہوگا کہ ایک طرف ہم کہیں کہ حق صرف اسلام ہے اور دوسری طرف باطل کو بھی اجازت نہیں کہ اس کا پرچار ہوتا ہے۔ کون حکومت کہتی ہے کہ جو ملک کی اساسیات ہیں، آئین کی بنیادیں، اس کے خلاف ہی اعلانیہ پرچار میڈیا کرتا رہے، کرنے دیتے، وہ حکومت نہیں ہوگی، بغیر کوئی ہوگا راج، وہ کہتے ہیں جس بنیاد پر ملک قائم ہے آئین کی، تم اس کے خلاف پرچار کر، اس لیے آپ مرتد نہ سمجھیں، باغی سمجھ لیں، باغی پوری دنیا میں ہائی ٹریجن کا مجرم جو ہے کہ کسی ملک میں رہ کر اس کے آئین کی مخالفت سے اس کے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں،
اس کے شہری حقوق ختم ہیں، جائیداد ضبط قتل. آپ باغی سمجھیں، کیونکہ اسلامی حکومت میں یہ اسلام مذہب نہیں ہوتا کہ پرائیویٹ معاملہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، کوئی اور طرح مانا، وہ باتیں اور مذہب کے بارے میں اسلام جبر نہیں کرتا، نہ جبر کا فائدہ، وہ دل سے تعلق رکھتا ہے، آپ کیا جبر سے منائیں گے. مگر جہاں تک دین کا تعلق نا کہ اسٹیٹ کا آئین ہوتا ہے، ملک کا قانون چل رہا ہے، جب کوئی شخص چیلنج کر دیتا ہے قرآن کوئی شاید، رسول اللہ سچے نے اس نے کیا کیا کہ ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو چیلنج کر کہ اس ملک میں جس آئین کی حکومت ہے میں نہیں اس کو مانتا. لاؤ دنیا کا کوئی ملک جو آئین کے باغی کو ملک میں رہنے کی اجازت ہے. اس لیے مرتد نہیں سمجھ میں آتا تو باغی سمجھ کہ ملک کی اساسیات اور بنیادوں کے خلاف پرچار کر رہا زندہ نہیں رہ سکتا. نہیں اس ملک میں رہنا چلے جائے، نہیں نہ اس کو حق نظر آتا قرآن دوسرے علاقوں میں جا کر مرتد ہو جائے، ہم اس کو قتل کرنے جائیں گے. ایک مسلم اسٹیٹ جس کا آئین قرآن و سنت پر مبنی تو اس کے خلاف بغاوت کر دیں. یہ بغاوت کا جرم بنتا ہے، ارتداد سے لوگ متنفر ہو جائے، بغاوت سمجھ کہ جہاں اسلامی قانون عمل ہو یا نہ ہو، آئین میں لکھا ہو کہ قرآن و سنت جہاں کا سپریم لا ہے، اس کو جو چیلنج کرے گا وہ پھر ملکی قانون کا بھی باغی ہوگا، اس کی اصلاح موت ہوگی، زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا. تب میں نے کچھ باتیں اختصار عرض کر دیں آپ کی خدمت میں، کچھ آپ کے ذہن میں تو آپ دریافت کریں. باقی اس گروہ کو یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ اور مسئلے مسائل کی بات ہے، بالکل یہ بات نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کی ساری محنت کو ضائع کرنا جو ہے نا قادیانیت کے مطلب کہ نبی بن جاؤ پھر وہ جامع پورا نہ اترے، نبیوں کو بھی نیچے لے آؤ کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو نبی کون سے سچے. درمیان میں سن لیں کہ یہاں ہی جب میں مبشر احمد سے میرا وہ کہنا رسول اللہ کو کیا پتہ چلا تھا، آپ نے خواب دیکھ کر صلح حدیبیہ کے لیے چل پڑے تھے، اس لیے نبی کو نہیں سمجھ آئی، پیش گوئی کو مرزا صاحب کو نہ آئی. یہ غلطیاں ہماری دیکھ لیں. میں نے کہا جہاں یہ آئے گا نا کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، وہ مبشر احمد دکھا دیں، میں ایسا اسلام چھوڑ دوں. کیا اللہ کا رسول کہ وہی آتی ہے سمجھ نہیں سکتے. کہنے لگا یار آپ کی عجیب باتیں. میں نے کہا یہاں ہار میں بلاؤ قادیانیوں کو، مجھے دعوت بابت پر لیکچر دوں گا کہ نبی ہوتا کون ہے اور اس کے مقام کی خصوصیات کیا، پھر سوال کر لینا پتہ چلے. نبی سمجھو تو صحیح، کوئی مولوی ہوتا کہ بات کر دیا بعد میں جھوٹا نکلا. خدا کا خوف کرو، اللہ کے رسول آپ بھی سن لیں. صلح حدیبیہ میں اسی لیے حضرت عمر سے آپ نے کہا تھا کہ عمر کس دن میں نے کہا تھا کہ سال عمرہ کریں گے، اگر ہوتا تو پکڑنا لیتے کہ حضور آپ نے نہیں کہا تھا. حضور کو پہلے علم تھا کہ عمرہ اس سال نہیں ہوگا، مگر طریقہ سکھایا تھا اللہ کہ اگر آپ اگلے سال جائیں گے اسی طرح چپ چپاتے پھر رکاوٹ ڈال دیں گے. آیا اس سال جائیں، وہ مجبور ہو جائیں، مجبور ہو گئے، گلے میں پھنس گئی نا چھپکلی کہ سارے ان کے حامی جو قبیلے تھے وہ آ گئے. انہوں نے کہا یار قربانی کے جانور ہم ان کے ساتھ دیکھ کر آئے، انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ بیت اللہ کو اپنی ملکیت بنا رہے ہیں. اگر آج ان کو روک رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ صلح کرو. تنگ ہو گئے، مجبوراً دیکھ کر دینا پڑا کہ اگلے سال آؤ عمرہ کرو، 3 دن مکہ میں ٹھہرو، ہم شہر چھوڑ دیں. اس لیے راستہ ہموار کرنے کی، ورنہ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضور کو پورا علم تھا، مگر آپ پہلے ہی بتا دیں جاتا کون، نہ 1400 جاتا، نہ معاہدہ ہوتا، نہ راستہ صاف ہوتا. اللہ کے پیغمبر جو ہیں آپ یقین جان لیں، جو غلط فہمیاں تفسیروں میں ان کا آپ بھی رد کریں. کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ وہی کرے وہ سمجھے نا. 20 سال نبی اللہ نے بنایا، وہ کہتا رہا میں نبی نہیں، ایسی بات ہو سکی؟ اور اللہ بھی تماشا دیکھتا رہے، چلو ایک آدھ دن غلطی ہوگی، تو بھی کہہ دے غلام ہے تو نبی ہے، میں نے بتا کیا کر رہا. 20 سال کتابوں میں جو نبی بنے فلانا، اور 20 سال کے بعد یار میں غلط فہمی میں تھا، میں تو نبی تھا. یہ بالکل کوئی دینی گروہ نہیں، نہ دین سے کوئی تعلق. سادہ بچے نہ بات شروع کر گئے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، تو کیا تعلق؟ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، فاتحہ پڑھو. بات کرو کہ جو نبی بنا ہے وہی اس میں نبی والی بات نظر آتی، کوئی وہ اس میں خصوصیات اور قابلیت نظر آتی. کیوں پیغمبری کو جلیل کر رہا ہے کہ اتنا حقیر منصب. تو اللہ ہدایت دے. باقی اچھا سلوک جو نا وہ کوئی بات نہیں، کوئی بھی کافر ہو بے دین ہو السلام علیکم کے آپ جواب دے دیں. یہ بھی جو کہتے ہیں نا کہ عیسائی وغیرہ کو سلام نہ کو غلط بات ہے، کہا کریں. وہ حضور نے جو ہدایت دی تھی مخصوص حالات میں وہ سلام نہیں کہتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے. لام کھا جاتے تھے نا کہ آپ ہلاک ہوں، تباہ بد ذات لوگ تھے. حضور بھی کہتے تھے وعلیکم. اب پس منظر نہیں سمجھتے، علماء کہتے ہیں ان کو سلام نہ کرو. حالانکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مجوسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، بت پرست کے ساتھ. پھر راستہ الگ ہوا، مجوسی دوسری طرف جانے لگا، یہ اس کے ساتھ گئے، دور تک رخصت کر کے آئے. سلام کا لوگوں نے پوچھا آپ نے حضرت اس کو رخصت کی؟ فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے وصاحب بالجنب کہ تھوڑی دیر کے لگ بھی اگر کوئی ساتھی بنے ہے سیٹ پر ہی، اس کا بھی حق ہوتا، کیوں نہ وہ اچھا سلوک کرتا. برا رویہ نہ اختیار کریں کہ آپ سلام نہ کہیں، سلام کا وعلیکم کہتے رہیں. وہ تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ اس نے بکواس کی تو آپ نے تو نے نہیں سنا، میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم، کہ جو میرے لیے تو نے کہا ہلاکت میں نے بھی اس کے لیے کہا. اگر سچ مچ کوئی السلام علیکم کہا ہے آپ اس سے بہتر جواب.
مگر وہ حقدار اسی وقت ہوگا جب ہدایت پائے گا. ایک دعا ہوگی اس کے لیے کہ اللہ اس کو سلامتی اور رحمت اور برکت کا حقدار بہا. ہر کافر کے لیے ہماری یہ تمنا، سلام کہیں، اچھا سلوک کریں، ان کے کام جو ہیں جائز کریں. یہ بد سلوکی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کہیں گے یار اللہ کے رسول کے ماننے والوں کو کردار کیا. یہ باتیں کوئی نہیں. کھانا بھی اگر وہ ساتھ کھائیں، آپ بھی کھا لیں. میرے پر الزام پھر ان مولوی حضرات نے یہ جب ان لوگوں نے بتایا نا جو ساتھ گئے کہ مبشر احمد کا وہ برا حال ہوا کہ خود قادیانی نے کہا 80 سال میں ہم نے اس کو حال میں نہیں دیکھا، کوئی جواب نہیں آیا. تو انہوں نے صرف کہا ہاں مولوی صاحب ٹھیک ہے عالم ہے، مگر وہ قادیانیوں کا کھانا کھاتا. میں مانتا کھانا نہ کھاتا کیا بات ہے. انہوں نے کھانا کھایا ڈاکٹر صاحب ہے، میں کھانا نہ کھاتا. صرف یہ بہانا میں کھانا کھاتا. میں یہود کا حضور نے کھایا خیبر میں، انہوں نے نامرادوں نے زہر بھی ملا دیا، پھر بھی حضور کھاتے رہے. حضرت عمر رضی نے ایک عیسائی اور اس کے برتن سے پانی لے کر وضو کیا، صحیح بخاری میں. وہ انسان ہے، آدم کی اولاد ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سور الکافر رہتا ہے، آدھا کافر پی لے ہو صاف ستھرا، آدھا آپ کو دے دے پاک پی لے. وہ انسان ہونے کا احترام کریں، غلط عقائد پر ٹوکیں کہ بیٹا یہ غلط راستہ آپ غلطی پہ ہیں، محبت سے سمجھائیں، شاید اللہ ہدایت دے. ہاں تو روش جو ہے نا ایک مسلم والی ہونی چاہیے کہ غلطی کو غلطی کہیں، مگر ان سے سلوک کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کریں. آپ کھینچیں کہ یہ واپس لوٹیں، دھکا کیوں دیں، چلے ہی جائیں، دفعہ ہو جائیں، یہ نہ کریں. جی آخر دعوانا الحمدللہ. کوئی سوال ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے اس لیے کہ یہ موضوع تھا نا ذرا نازک کہ بیان کیا جائے کہ زند کا الگ ہے، ارتداد کوئی شے نہیں کہ اسلام سے کوئی نکل گیا. یہ فریب کرنا کہ گھسے رہو اسلام میں، مفہوم ہر شے کا بدل دو. پہلا سوال میں ہی کرتا ہوں کہ یہ محمدی بیگم کا اینڈ کیا ہوا، اور دوسرا یونس علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہے انہوں نے شروع کی ہوئی کہ انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی، اور یہ دو چیزیں وضاحت سے. محمدی بیگم جو تھی نا اس کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہوا، اسی کے گھر میں رہی، بیٹے ہوئے، پاکستان بننے کے بعد فوت ہوئی ہے. کوئی غلام احمد کے نکاح میں نہیں آئی. اب ان لوگوں کا گمراہ ہونا جو اس کی انتہا دیکھیں کہ جب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس کے بیٹے نے خلیفہ نور الدین سے پوچھا، وہ اس کا استاد بھی تھا، اس کے باپ کے پاس خلیفہ کس حضرت صاحب ہے، ابا جی نے پیش گوئی کی اتنی دھاندلی اور چیلنج کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ اس کو بدل ہی دیا، سارا زندگی دہرایا کہ ہو کر رہے گا، آسمان پر میرا نکاح وہ نہیں ہوا. اب نور الدین نے جو بات کی آپ دیکھ لیں، یہ وہی ہے اللہ اللہ جاننے کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپ. نور الدین کہنے لگا کوئی بات نہیں محمود، علم وراثت میں بیٹے سے مراد پوتا پر پوتا ہو سکتا، اس لیے مرزا غلام احمد کی اولاد میں سے قیامت تک کوئی بچہ اور محمدی بیگم کی اولاد میں سے کسی بیٹی کا نکاح ہو گیا نا قیامت تک تو پیش کوئی پوری ہو جائے. دماغ کی خرابی آپ ہنس رہے ہیں، حیرانی ہے ان کی عقل پر. پیش گوئی تو نبی نے کی، میرے ساتھ نکاح ہوا، میری زندگی میں آئے گی بیشک بیوہ ہو گیا. آپ قیامت تک انتظار کریں کہ کوئی بچہ بچی ان کا نکاح ہو جائے گا تو پیش گوئی مرزا صاحب کی سچی ہے. ختم نبوت کے بارے میں آپ حیران ہوں گے کہ ابھی نور الدین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کر دیا. ہر کتاب میں تو لکھتا تھا کہ حضور کے بعد نبی بند ہیں. حضور نے قسم کھا کر فرمایا میرے بالکل مسلمانوں والا عقیدہ. دہلی کی جامع مسجد میں جب لوگوں نے شبہ کیا کہ تم تو نبی بنتے ہوئے، اس نے کہا یار الہام وغیرہ کے میرے دعوے ہیں، نبی بن کر میں اسلام سے نکلوں گا، اللہ اور فرشتوں کی لعنت کا حقدار ہوں گا. مگر دعویٰ جب کر دیا تو حکیم نور الدین سے کسی نے کہا کہ حکیم صاحب حضور کے بعد نبی علیہ السلام کے کوئی نبی آ سکتا؟ اس نے کہا نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آتا. اب اس جو آپ کو بھی یاد رکھیں. اور جب اس نے کہا کہ اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، نور الدین فوراً بدل گیا. اس نے کہا اگر یار دعویٰ، اس کو پتا تھا کہ مرزا صاحب دعوے کرتے، اس نے کہا اگر دعویٰ کرے گا تو پھر دیکھیں گے، اگر وہ سچا ہوگا تو مان لیں گے. ابھی کہہ رہا دین کے مطابق کہ نبی نہیں آ سکا، ابھی کہتا اگر کوئی دعویٰ کر دے گا اگر وہ صادق اور راست بات ہو مان لیں گے. تو یہ گروہ آپ بالکل ہنسیں اور ان کی قسمت پر ہوئیں. کوئی دینی گروہ نہیں، نہ کوئی مغالطہ، جھوٹا اور فریبی گروہ. اور دوسری شاخ جو ہے نا وہ مولوی محمد علی لاہوری کی، اس کی بیان القرآن آپ کو مل جائے. سر سید کا جو تھا وہی چربا اس نے اتار لیا، ہر معجزے کا انکار کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں پیدا. اب جو نبی بنا ہے وہ کہتا ہے کہ بن باپ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا. غلام احمد کا عقیدہ یہ جو نائب ہے 313 میں جس کا نام لکھا تھا اصحاب بدر میں، محمد علی لاہوری، یہ صاف کہتا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ. اب یا نبی جھوٹا یا تو جھوٹا. قرآن کی تفسیر میں اتنا بڑا اختلاف، یہ ایک باپ کہتا ہے. یہ کوئی دینی جماعت نہیں، نہ کوئی فراڈ ہے. گورنمنٹ برطانیہ اور کافر ان کی. اب امریکہ کو کیا دل سکتی کہ وہ آغا خانیوں کے لیے تڑپ رہا ہے اور ان کے لیے تڑپ رہا ہے. آپس میں بھی اور دوسرے لوگ ظلم کرتے ہیں، شیعہ کو مارتے ہیں، وہ ہمیں مارتے ہیں.
کس امریکہ کو فکر؟ وہ کہتے ہیں نہیں مسلم، ان کی بات نہیں. یہ دونوں زندیق اور کافر گروہ ان کا. نہ آغا خانی کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں. باطنی تفسیر ہے. آپ پڑھیں گے کسی آدمی نے اللہ کہتا ہے زنا کیا، وہ کہتے ہیں زنا کیا؟ یہ مرد عورت کے فعل کو کہتے ہیں. زنا تو یہی ہے کہ جو راز کی بات امام نے بتائی تھی آغا خان نے، وہ تم نے جماعت کے باہر کے آدمی کو بتا دی. زنا تشریح سنیں، باطنیت. اور پھر غسل کیا کہ دوبارہ جا کر بیعت کرو آغا خان کے ہاتھ پر، توبہ کرو. اور طواف بھی یہی ہے کہ ساری زندگی آغا خان کے گرد گھومو، جو وہ حکم دے وہ مانے. سارا دین اپنی مرضی کا وار. اس لیے ان کی ریاست بنانا چاہتے ہیں شمالی علاقوں میں یہ امریکہ، اور ان قادیانیوں کے وہاں ایک گریٹر کشمیر بن جائے تو ہم وہاں بیٹھ جائیں. ایران، پاکستان، انڈیا، چین ساری دنیا کو تنگ کریں، اسرائیل کی طرح چلیں. اس لیے ان کے لیے تڑپ رہے ہیں بوش وغیرہ کہ کیوں ظلم کرتے ہو، یہ دینی گروہ. کوئی دین سے دلچسپی نہیں، یہ نام مراد ان کے ایجنٹ ہیں. اس لیے ان کے لیے چاہتے ہیں کہ یہاں کو اڈا بن جائے تو ہمارا یہ اڈا ہو. جی یونس علیہ السلام کے بارے میں جو تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تیسرے دن عذاب آئے گا تو نہیں آتا. یہ بائبل سے لوگوں نے لے لیا، قرآن میں کہیں نہیں آیا، رسول خدا نے کہیں نہیں فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ بلا اجازت ہجرت کر گئے. آبا کیل الفلک المشحون، ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ تبلیغ کا کام ختم کرو اور یہاں سے نکل جاؤ، غصے ہو کر نکل جاؤ. کتنی دیر سے میں نے سمجھا رہا ہوں، نہیں مانتے تو دفعہ میں کیوں جلتا بلتا رہوں، چھوڑ گئے. آبا کیل الفلک المشحون، بگوڑا ہو گیا، اجازت کے بغیر نکلا. وہاں اللہ نے روک لیا اور واپس بھیجا. ادھر قوم جو تھی وہ پچھتانے لگی کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یار سمجھاتا رہا، ہم نے بات ہی نہیں مانی. انہوں نے توبہ کر لی، رونے لگے، ڈھونڈنے لگے کہ وہ پیغمبر آ جائے. اس لیے قرآن جو کہتا ہے نا کہ کسی قوم نے وقت نہیں سنبھالا، یہ نہیں کہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے. یہ مودی صاحب جو دوسرے لے رہے قوم یونس کے لیے استثناء نہیں، عام قانون اللہ نے بیان کیا کہ کیوں نہیں دوسری قوموں نے بھی اسی طرح ایمان قبول کیا جس طرح یونس کی قوم نے قبول کیا تھا، تاکہ عذاب سے بچ. ترغیب دیتا ہے کہ سب کو وہ کرنا چاہیے تھا، لوگوں نے نہیں کیا، مارے گئے. اس قوم نے وقت سنبھال لیا کہ جب پیغمبر پہلے ہجرت کر گیا یہ ڈر گئے، کانپ گئے، روئے، توبہ کر لی. یونس علیہ السلام ہے منتظر سے، انہوں نے سینے سے لگایا کہ شکر ہو گیا آپ واپس آ گئے. دنیا میں صرف یہ قوم ہے جو سنبھل، عذاب دوہن سے ٹل گیا. عذاب آنا تھا نا اگر نبی کو نہ مانتے رہتے، مگر انہوں نے قبول کر لیا. عذاب کیوں آتا؟ پیش گوئی کوئی نہیں تھی کتنے دیر کے بعد عذاب آئے گا. یہ اپنے دلوں پر لکھے کہ پیغمبر کی زبان سے بات نکلی پوری نہ، یا اللہ عاجز ہوگا یا جھوٹ بولا خدا نے کہ بات نہیں پوری. اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول سے پڑھے لکھے تھے، یہ حضور کی حدیثیں لکھ رہے تھے. اب یہ بھی ایک پروپیگنڈا لوگوں نے پھیلا دیا گوڈ یہ یہودیوں کے کہنے پر کہ حدیثیں تو صدیوں بعد لکھی گئی. مسلمان خود پرچار کرنے لگے. اور اللہ کا رسول اتنا بے وقار تھا کہ 200 سال تک مسلمانوں کو ہوش ہی نہ آئی کہ پیغمبر کے اقوال محفوظ بالکل بکواس کرتے. لوگ نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے. کتاب لکھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، نام رکھا اس کا صحیفۃ الصادق. اب کوئی صحابہ نے کہا کہ عبداللہ تم کیوں ہر چیز لکھتے جاتے، انما محمد بشر، حضور بشر ہیں، کبھی غصہ ہوتے ہیں، کبھی راضی ہوتے ہیں. اچھی اچھی باتیں چھانٹ کر لکھا کرو، ناراضگی کی باتیں کیا لکھی. انہوں نے کہا یار میں حضور سے استدلال کروں. اب نبی دیکھیں کتنا اونچا ہوتا ہے، کیا قرآن نے فراڈ بڑھایا، ایک جھوٹا آدمی ٹھگنے والا نبی بن گیا، نبیوں سے بدن کے نہیں. اب جب حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے کہا کہ ہر شعر نہ لکھا کرو، حضور کبھی غصے میں کچھ، آپ نے زبان پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج من اللہ، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں. بہت کوئی چھوٹا منصب. لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ راہ جلتے نبی بن جائیں، اور پھر جامع بھی پورا نہ اترے، جھوٹے نکلیں، پیش گر بہانے بنائیں کہ دوسرے نبی بھی جھوٹے تھے. یہی بات میں نے کی تھی کہ اگر جھوٹے ہیں نا پچھلے نبی تو سب کو سلام ہے. ہم آپ نئے کو مناتے ہیں، ان کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. اللہ کو ایسا حوالہ کہ کوئی پیغمبر جھوٹا نہیں. تو آپ بھی تفسیریں جو ہے نا ان کو ہوش سے پڑھا کرے. یہودیوں کی باتیں گھسیڑ دیں کہ فلاں پیغمبر کی بات نہیں سچی نکلی، فلاں پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے حکم سے بولتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. ڈاکٹر فیصلہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے، اعلان کرے اللہ کے حکم سے نبی اور پورا ہی نہ وعدہ ہے، نبوت نہ ہوئی یہ ڈھونگی ہوگا نا. جی آپ کریں کریں. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے قادیانیت میں بڑے پڑھے لکھے لوگ شروع سے بھی ہیں، آج بھی ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے کسی نہ کسی ان کی بات سے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی کتاب جو آج کے
ان پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور دلائل پہ مبنی ہو، جس سے ان کو لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ انہوں نے جو پھیلایا ہوا ہے جال یہ بالکل جھوٹا اور بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس قائل کی نہیں کہ اس پر کوئی غور کیا، کوئی یہ مذہبی باتیں نہیں۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب دو چیزیں جو ہے نا، دو کتابیں لکھی بہت لوگوں نے، مگر وہ مناظرانہ آزاد میں جگرالو پن ہے، بحثیں ہیں، اس سے لوگ متنفر بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ایک مولوی صاحب تھے اہل حدیث، یہاں شہر میں تھے، میرے قریبی تھے، وہ 36 چک ہے وہاں گئے، اب اس گاؤں میں سارے لوگ ہیں، قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، انہوں نے وہاں تقریر کیا اہل حدیثوں کے میں۔ اب دلیل دیکھیں، کہنے لگا غلام احمد کیا نبی بننا، اس کی ماں کا نام گسیٹی تھا، اور ساتھ ہی بدتمیزی سے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کس نے اس کو گسیٹا تھا۔ اب اہل حدیثوں نے اٹھ کر بند کر دیا فون، ہاں لاؤڈ اسپیکر، مولوی صاحب کو شرم کرنی چاہیے، اگر یہ بھی نام تھا تو یہ وضاحت اب تشریح کی کیا ضرورت ہے؟ بعد میں قادیانی عورت ایک ان کے گھر میں آئی، یہ مولوی صاحب تو آ گئی، اس نے کہا بھائی ہم جھوٹے ہیں، کذاب ہیں جو، مگر ہمارے حضرت صاحب کی ماں کا جو نام آپ کے مولوی نے بتایا، تشریح جو جی چاہے کی اس کا اپنا کردار، یہ گھسیٹی ہمیں کہیں سے نام دیا۔ تو مولوی صاحب میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب یہ حوالہ، میں نے کہا حوالہ یار کہاں سے، چراغ بی بی تو اس کا نام، بدتری بی تو تیری دوسری ہے، گھسیٹی کہاں لکھا ہے سر میں؟ ایسے عالم بات کریں گے کیا پلے پڑے، جو بیچارے پھسلے ہوئے اور پھسل جائیں۔ تو ایک تو پروفیسر الیاس برنی جو تھے نا حیدرآباد دکنے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب جو اس وقت کتاب لکھی نا قادیانی مذہب، ہاں قادیانی مذہب، وہ لینی چاہیے اور خود بھی پڑھنی چاہیے۔ اس میں کچھ نہیں انہوں نے تبصرہ کیا، باپ مانتے کہ کتنے پینترے بدلے، نبوت کبھی بند تھی پھر بالکل جاری ہوگی، مسیح زندہ ہے پھر مر گئے، میرا منکر کافر نہیں، بعد میں میرے منکر کافر، اس طرح عبارتیں اکٹھی کر دیں ضخیم کتاب کہ شیشہ ہی دیکھ لو کیا ان کے پر کوئی ہے جس پر یہ ٹکے ہوئے ہیں، بہت اعلیٰ کتاب۔ اور جو غداریاں انگریزی حکومت کی خوشامد، اور مرزا غلام نے لکھتا 50 الماریاں بھرتی میری کتابوں سے جس میں نے یہی پرچار کیا کہ یہ مسلمان جس مہدی کے منتظر آئے گا اسلامی حکومت بنائے گا، کوئی نہیں، میں نے برطانوی حکومت تیری جو خدمت کی ہے دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی، اور یہ لفظ بھی اپنے قلم سے لکھ دیا کہ میں تیرا خود کاشتہ پودا ہوں، میرا خیال رکھنا، اللہ نے لکھوا دیا۔ اس لیے یہ بے ایمانوں کا ایک گروہ ہے جو گورنمنٹ برطانیہ کا حامی تھا، اس لیے اقبال کہتے ہیں یار تم کس چکر میں پڑے ہوئے مسئلوں میں پڑھ، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیار، نبی آتا کہ کمزوروں کو کھڑا کرے، انہیں جرأت دلائے کہ ظالموں کا گریبان پکڑو، ایسا نبی بھی کبھی آپ 50 الماریاں بھر لے کہ کافر حکومت کی اطاعت کرو، میرے دین کے حصے ہی دو ہیں کہ خدا کا حکم منو انگریزی کو، یہ کوئی گروہ نہیں۔ ایک تو وہ لینی چاہیے ڈاکٹر صاحب قادیانی مذہب، پروفیسر الیاس برنی، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور دوسری کتاب جب صدر ایوب کا زمانہ تھا نا تو پنجاب یونیورسٹی میں کروکنگ ہوا، ایک مجلس ہوئی مذاکرہ، 126 سکالر مسلمان اور غیر مسلم پوری دنیا سے آئے، بڑے چوٹی کے لوگ مستشرقین بھی۔ اب اس میں مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں جو وہ بھی لاہور آئے ہوئے تھے، ان کے مرید ہیں، خلیفہ فوت ہو گئے، مگر عالم اسلام کا وہ سرمایہ تھا، دنیا کی یونیورسٹیاں انہیں اعزازی طور پر بلاتی تھیں اور واقعی ان کی بات میں جان تھی، کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا۔ سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں کو بھی دعوت ہی نہ آ سکی، تو بعد میں جب آئے تو مولانا عبدالقادر رائے پوری نے کہا کہ ابوالحسن تو نہیں آ سکا، یہاں شام کے، مصر کے، سعودیہ کے جو عرب عالم آئے تھے نا، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ قادیانیت جو آپ کے ملک میں پیدا، اس کے بارے میں کوئی عربی لٹریچر ہے جو وزنی اور مستند وہ ہمیں دینا، ہم وہ کتابیں پڑھیں، ہم تو جانتے نہیں، ہمیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہی سارے، تو کوئی کتاب نہ ملی جو شایان شان ہو۔ تو مولانا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابوالحسن تیری عربی کو عرب مانتے ہیں، عرب لوگ جو منتظر رہتے تھے جب یہ پڑھتے ہی تھے نا، ایک جماعت اسلامی میں تھے مولانا مسعود المدی، ایک یہ دونوں شاگرد تھے سید سلیمان علیہ، ازیاء رسالہ نکالتے تھے بچے، عرب منتظر رہتے تھے کہ ازیاء آئے اس کو پڑھ کر ہم اپنی عربی درست کریں، بہت قابل لوگ۔ انہوں نے کہا تو کوئی کتاب لکھ کے دے۔ اب ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر اس قادیانیت کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لیا، اس گندگی کو کیا پڑھ، نبرد شیخ نے حکم دیا ہوتے، انہوں نے کہا پھر میں ویسے نہیں لکھوں گا کہ سنی سنائی باتیں لکھ دو، یہ میرے منصب کے خلاف ہے، میں پھر ذمہ داری سے لکھی۔ ان کے لیے پھر ایک کمرہ الگ تجویز ہوا اعتکاف کے لیے، وہاں کتابیں لگا دی گئی پہلی سے لے کر آخری تک ساری تاریخی ترتیب سے۔ ابوالحسن اس میں گم ہو گئے، ایک ایک کتاب کو پڑھا، ایک مورخی حیثیت
اور ایک چھوٹی سی کتاب مرتب کی، آپ پڑھیں گے تو ہزاروں کتابوں پر بات، القادیانیہ، قادیانی کون اور قادیانیت کی عربی، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، قادیانیت مطالعہ اور جائزہ۔ آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے، بچوں کو بھی دیں، دوستوں کو، کہ آپ کیوں یار جہنم میں چھلانگ لگا پڑھیں، کس کیریکٹر کا آدمی ہے، کیا نبوت کی شان اس میں نظر آتی ہے۔ وہ 200-300 صفحے کی کتاب ہے، مل جائے گی، قادیانیت مطالعہ اور جائزہ، سید ابوالحسن نجفی۔ یہ 2 کتابیں تو جو ہے نا اس فتنے کے لیے ان دنوں میں آپ ضرور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ بچے بھی پڑھیں، جن کی قسمت میں ہدایت ہو پا لیں، اگر کوئی ڈوبنا ہی چاہتا تو پھر اللہ کے حوالے۔ جی بزرگوں گل ہے یہ تسی ایک گل کیتی ہے کہ سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمان بیان کرتے سی اللہ تعالیٰ دا حکم ہونا سی، ٹھیک ہے جی۔ حدیث شریف جی گیا کہ سرکار فرماندے نے میں نے اللہ تعالیٰ کو حسین ترین صورت میں دیکھا، ٹھیک ہے جی، صورت میں۔ پھر حدیث شریف جی گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی صورت میں دیکھا، ٹھیک ہے بھائی جی۔ اچھا ہن گل ہے یہ ہے، اسی جدو تصور کری دا نا جی اللہ دا، ساڈے ذہن چ اللہ دا نام آ جاندا ہے، اسی تصور کس صورت کا کریے؟ ظفر میرے بھائی، یہ باتیں آپ نے وہاں مسجد میں میرے ساتھ کی، یہی حدیثیں تھیں وہاں نہیں پھنسا نہیں، کوئی بات نہیں، آپ پھنسے رہیں تو پھر ملتے رہیں، میں نے آپ کو کہا تھا، تو آپ نے بھی کہا تھا کہ آؤں گا، پھر باتیں ہوتی رہیں گی۔ اب جو بات ہوئی ہے اس کی کوئی بات کرے نا، وہ بات جو ہے نا، نہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ آتے رہیں، ہاں آئیں، جو بھی آپ دیں گے حدیثیں سب بتا دیں گے کہ صحیح کون سی ہے کون سی غلط۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتائیں نا، ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے میرا خیال میں، وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، آپ پنجاب میڈیکل کالج میں جو ہے ہمارے جو ہے وہ پنجاب میڈیکل کالج میں گزشتہ میں نے جیسے بتایا کہ کچھ عرصے سے قادیانیت کی تبلیغ بھی ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے انتظامیہ کے نوٹس میں ہو سکتا ہے ان سے کوئی نیگلیجنس ہوئی ہو، لیکن جب یہ معاملہ پڑ گیا اس وقت جو ہوا اس کے بعد یہ ایک دم پریشر جو ہے وہ اٹھا، انہوں نے اپنے جو ہے وہ ختم نبوت کے پوسٹر پھاڑے، لڑکوں نے انہیں پکڑا، انہیں قائل کیا، پھر انتظامیہ نے انہیں وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد ایک پورے کا پورا جو ہے وہ پورا کالج جو ہے وہ اس مسئلے پہ یکجان کھڑا ہو گیا۔ نہ صرف کالج بلکہ کل کی ہڑتال سے یہ ثابت ہوا کہ پورا کا پورا فیصلہ آباد جو ہے اس سلسلے میں ایک اس نقطے پہ متفق ہے کہ یہ قادیانی جو کچھ کر رہے ہیں یہ قطعی طور پہ جو ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، نہ اس کی گنجائش ہے۔ اس میں اب ہوا یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا کہ گورنر صاحب جب یہاں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے راجہ ریاض احمد صاحب سے ملاقات کی ہے اور باقاعدہ یہ ڈائریکشن دی ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہاں ایڈمیشن دیا جائے۔ اب اس سلسلے میں کالج کی انتظامیہ بے بس ہے یا کیا صورتحال ہے یا کیا ہو رہا ہے، اس میں ہم لوگ جو چونکہ کالج سے متعلقہ ہیں، ہمارے سارے میڈیکل کا پروفیشن ہے اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ امن امان سے یہ مسئلہ حل ہو، لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کا حل بتائیں کہ اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ انکوائری جو ہوئی ہے وہ اب آگے ہوئی ہے، جب یہ تبلیغ کر رہے تھے اس وقت حقیقتاً کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی پنشمنٹ نہیں ہوئی۔ اس کی جو نیگلیجنس ہے اس کا کس پہ بار ہوگا اور کس طرح اس مسئلے کو ہم جو ہے نپٹ سکتے ہیں؟ اگر تو ڈاکٹر صاحب انتظامیہ نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور نہیں توجہ کیا، حالانکہ سب کچھ ان کے علم میں تھا، تو وہ بھی مجرم، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی ڈاکے کا پرچار کرے، بغاوت کی تلقین کرے، ملک میں منشیات کو پھیلائے، جیسے وہ جرم ہے، اسلام کی نگاہ میں تو کفر کا پرچار اس سے بھی بری بات ہے۔ منشیات سے تو جسم ہی تباہ ہوگا، آپ ایمان تباہ کرتے ہیں، جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ ہم نہیں اس کی اجازت دے سکتے۔ جنہوں نے جرم کیا، قانون بھی جرم ہے، ضیاء مرحوم کے زمانہ کیوں تبلیغ کی ہو، وہ لڑکے بھی مجرم ہیں، اور جنہوں نے لاپرواہی کی وہ بھی قصوروار ہیں۔ پڑھنے کی کوئی بات نہیں، اگر وہ چاہتے ہیں توبہ کرتے ہیں، لکھ کر دیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، مسلم نہیں ہیں، احمدی وغیرہ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھتے پھریں، قانون میں باقاعدہ ڈکلیئر ہوئے ہیں کہ وہ غیر مسلم، لکھیں صاف اپنے فارموں، اور ان کے بارے میں یہ بھی پوری احتیاط ہو کہ اگر تبلیغ کرتے یا کوئی پمفلٹ تقسیم کرتے پکڑے پھر اخراج بھی ہوگا اور مقدمہ بھی بنے گا آپ کے خلاف قادیانی کی تبلیغ کا۔ یہ تو بالکل سختی سے بند کرنا چاہیے۔ لیکن مولانا ایک طرف تو اشتعال ہے عوام کا جس کا زور یہ ہے کہ تمام قادیانیوں کو نکال لیں،
اب اگر ادھر سے نکال دیا جائے تو اس کا مطلب ہے تمام کالجز سے نکلیں، پھر ملک سے بھی نکلیں، اور دوسری طرف انتظامیہ جس طرح سے بے بس ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو اس میں کیا راہ نکلے گا الٹیمیٹلی؟ کیا دینی ڈاکٹر نقطہ صاحب جو نظر سے؟ قادیانی جن نے کیا نا، آخر میں علامہ اقبال کا یہ بھی ان کا بہت گندا پہلو کہ مسلمانوں کو تلقین کرنے کے لیے بجائے کہ آزادی حاصل کرو اور گورنمنٹ برطانیہ کو یہاں دفع کرو، اس نے پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب سے یہ نہیں کام ناغا کیا کہ حکومت برطانیہ اللہ کی رحمت ہے، یہ عنایت ہے رب کی، اس کا وفادار ہونا چاہیے، اس کے خلاف دل، اس لیے یہ سارے کافر ان کی پشت پر۔ جتنا یہ مسلمانوں میں سے غدار گروہ نا، بغداد کا سکوت ہوا، قبضہ ہو گیا یورپین قوموں کا، ترکی سے چھن گیا، غدار نکلے عرب، تو مرزا بشیر الدین نے کہا کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو میں والنٹیئر بن کر انگریزوں کی فوج میں جاتا اور مسلمانوں کے خلاف، اس لیے مسلمانوں سے نے کوئی چراغاں کیا، وہ بغداد کے جانے پر مسلمان روتے تھے، قادیان میں چراغاں ہوں، اور یہ جسٹس منیر کیانی جیسے نے رپورٹ میں لکھا کہ یار یہ تمہاری سرگرمیاں جو تھیں، ہم مذہب کو تو نہیں مانتے، سیکولر، مگر یہ کس طرح مسلمان برداشت کرتے کہ ہر موقع پر تم نے کفار کا ساتھ، ان کے بارے میں لکھتے رہ کے ان کے وفادار ہو۔ آپ حیران ہوں گے، انہوں نے ایک پمفلٹ چھایا کیا کہ ربا سے، وہ جو امریکہ کے صدر تھا، کیا نام تھا اس کا، کیتھولک چرچ تھا، وہ پہلے قتل ہو گیا، اس سے پوچھا لوگوں نے، ہاں اس سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی صورتحال پیدا ایسی ہو جائے کہ امریکہ کی کانگریس کہے کہ ایسا کرنا چاہیے اور پوپ صاحب کہیں جو آپ کے روحانی مرشد ہیں کہ ایسا، آپ کیا کریں؟ اس نے کہا کہ میں اس صورتحال میں صدارت کا عہدہ چھوڑ دوں، میں حکم کی پوپ کی مخالفت نہیں، حکومت چھوڑ دوں۔ اب اس پر انہوں نے پامفلٹ لکھا بغیرتوں نے کہ یہ صرف عیسائیت کی وجہ سے، اس نے کہا اگر اسلام کو جانتا ہوتا تو اسلام کہتا اور الامر کی بات مانے، اس لیے کافر بھی ہونا اور الامر، وہ یہ ان کی اور الامر کی تشریح ہندو آ جائیں، سکھ آ جائیں، اس لیے ہمیں غلامی کا درس دینا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کیا ہے غلام، رقصہ گرد کلیسا کر دو مت، ساری عمر گرجوں کا طواف کیا، رحمت اغیار را رحمت شمر، اور ساری عمر یہ سب کیا کہ کافروں کی حکومت رحمت۔ دین تو مسلمان ظالموں کی حکومت کو بھی قبول نہیں کرتے کہ کیوں دین سے ہٹے ہوئے حکمران، اس نے کافروں کی حکومت کو کہا کی، اور ان کے بارے میں آپ پڑھتے جائیں، وہ قادیانی مطالعہ زیادہ، ہر بندہ پڑھے، میرے دوست آپ وہ 200-300 صفحہ سمجھیں، مہینے بدلی، رسول اللہ سے اتنی بغاوت کی ان ظالموں نے، یہ مہینے جو ہم اسلامی بولتے ہیں محرم صاحب نہیں بولتے، ان کے پرچوں پر بھی الگ مہینے ہیں، نصرت، ہجرت، جہاد، اپنے مہینے تقویم ہی الگ بنا، بالکل صریح بغاوت، پیرالل ہے کہ دین رسول اللہ کے مقابلہ میں، اور دعویٰ بروز کا کہتے ہیں کہ کوئی نہ کہے کہ رسول اللہ اور تھے، یہ غلام احمد اور ہے، دوبارہ محمد غلام احمد شکل کی جائے، اس لیے ان کو دیکھنے والے صحابی ہیں، ان کو سب کو صحابی کہتے ہیں، ان کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں، ان کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ مسیح میری قبر میں دفن ہوگا، قبر میں ایک میں دفن کیا ہونا، یہی اشارہ تھا کہ میں ہی ہوں گا، اس لیے وہ مدینے میں دفن ہے، وہ بھی وہی ہے، اور یہاں قادیان میں وہی ہے، اور اتنا بڑھ گئے کہ ایک چوکھٹا بنایا، تصویر مرزا غلام کی، نیچے 4 مصرے لکھے، قاضی ظہور الدین نے اس کی خدمت میں پیش کیے، وہ خوش ہو کر اندر لے گیا، اور مرزائیوں نے پھر اس کو تبرک سمجھ کر اپنے مکانوں میں لگایا۔ اشعار کیا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان، یہ بھی نہیں جو برابر ہی رہن دیتا، اب ان کا مرتبہ حضور کے اس وقت کے مطابق اب شان میں زیادہ، محمد پھر اتر آئے ہم میں، اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے اور جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے کا لیا۔ اب یہ ہمیں دھوکے دیتے ہیں کہ چلو ہم بھی مسلمانوں کا کرو، آپ شیعہ سنی کی طرح، سنی وہابی والی بات ہے، ایک رضا نبی ہے، اس کو بالکل حضور سے بھی آگے بڑھا دیں۔ خود مرزا غلام احمد کہتا ہے رسول اللہ شروع میں آئے، میں 14 صدیاں بعد آیا، اس لیے چاند جیسے 14 منزلیں طے کرنے کے بعد وہ ہلال کی بجائے بدر بن جاتا، اب میری ذہنی صلاحیت اس سے 14 گنا بڑھ گیا۔ رسول اللہ کو صاف لکھتا ہے تعالیٰ، حضور نے کہا کہ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، مگر حضور سمجھ نہیں سکتے، خود نبی کو بھی نہیں سمجھ آئی، آپ غلط فہمی میں پڑے رہے کہ وہ سچ مچ بندے ہوں گے، یہ تو 14 سال بعد مجھے سمجھ آئی، اللہ نے سمجھایا کہ محمد بھی غلطی پر ہے، اس لیے اللہ کے لیے ان کو نہ کوئی نہ آپ نرمی دیں، یہ بچے تو پھنسے ہیں جہالت کی وجہ، بیچارے کیا پڑھتے ہیں، ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں، کیا یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ اخلاق بھی کوئی نہیں، بالکل ٹھگ ہیں، جہاں داؤ چل رہا ہے یہ اقبال صاحب ہی سامنے بیٹھے، یہ بھی ایک قادیانی پر بھروسہ کر گئی، یہ کاروبار میں یار جانت تھا، لوٹ کر چلا گیا۔ اور میرا ایک ساتھی ہے بیچارہ، ربوہ کا ایک آدمی اس کے پاس آیا، اظہر، اس کو کہنے لگا یار یہ قادیانی ہے، چنوٹ کا ہمارا ہی ہے، آپ اس کو پیسے دینے، وہ جرمنی میں بیٹھا، یہ بیچارہ درخواستیں دے دے کر تھک گیا،
सब अरब है, कोई अदालत नहीं कादियानी नहीं सुनती। ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ना हाथी के दांत के बड़े शरीफ है, अखलाक से मिलते हैं, जब डसेंगे ना तो फिर पता चलेगा कि कैसे हैं ये लोग। आप जो अपने नबी हैं ना उन पर जमे रहे, उनके बाद नबी ने क्या आना, कोई बात रह गई होती तो नया नबी आता। तीन बातें जो कुरान ने बता दी, इनका ऑटोमेटिक नतीजा नबूवत का बंद होना। इनका इनकार करेगा तो नया नबी मानेगा। एक तो अल्लाह ने ऐलान किया कि पहले नबी कौमों के लिए आते थे, एक कौम की तरफ दूसरी कौम खाली पड़ी ज़रूर। अब हुजूर क्या या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, सारी दुनिया के लिए। कौन सा इलाका आपके माथा के नहीं। फिर ये था कि मुकम्मल नहीं होता था, अभी बहुत सी बातें रहती। खुद इंजील में यूहन्ना की गास्पल में मसीह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि दीन की बातें बहुत सी चीज़ तुम्हें बतानी थी, मगर अब तुम उन्हें नहीं समझ सकते। मैं जा रहा हूँ और दूसरा मददगार अल्लाह तुम्हें देगा, वो दीन को मुकम्मल करेगा। ये पेशगोई अब भी कि मैं नामुकम्मल छोड़ कर जा रहा हूँ, पूरा हक आकर वो बताए, मगर हुजूर ने नहीं ऐसा किया। आप पर आयत उतरी क्या लियाम अकमल तो मुकम्मल हो। हाँ, फिर वहाँ चलता रहता था काम कि इस नबी को माने, दूसरी कौम दूसरे नबी को माने। हुजूर के लिए ज़रिए ऐलान हो गया कि नस्ख़ अदयान हो चुका। अब ईसा हज़रत मूसा भी होते हिदायत ना पा सकते तब मेरी। अब कहाँ गुंजाइश है कि हम नया नबी गुजर। दीन मुकम्मल है, सारी दुनिया के लिए आपकी दीन है, सारे अदयान जो हैं कैंसिल भी हो गए हैं, कहाँ से नवे नबी के लिए जगह निकाल। इसलिए हमें अगर दीन ने बताया कि ईसा इब्न मरियम आएंगे तो वो भी कहा वो पहले नबी बन चुका है, नया नहीं बन सकता, और वो भी अब नबी की हैसियत में नहीं आएगा, हुजूर की शरीयत का पाबंद हो, बिल्कुल उम्मती बन जाएगा। और इस खतरा से किसी को वहम ना हो कि दोबारा अपनी पोजीशन पर आ गया, नमाज भी नहीं पढ़ाएगा। नबी है और हमारा इमाम जो इमामुल महदी मसल्ले पर खड़ा होगा, फजर की नमाज का वक्त होगा, अचानक आएगा, 2 जर्द रंग की चादरें हराम की तरह पहनी होंगी, बालों में से पानी टपक रहा, ये हुलिया होगा। जब वो आएंगे दज्जाल ने, यहूदियों उनके लश्करों ने मस्जिद को घेरा हुआ होगा, ताले लगे, वो मुसलमान बेचारे जान छुपा कर बैठे होंगे। जब आ जाएंगे तो हज़रत महदी अलैहिस्सलाम कहेंगे या रूह अल्लाह तक़द्दम ताल सल्लल्लाहु, ए रूह अल्लाह आप आ गए, आगे बढ़े, नमाज़ पढ़ाए। उन्होंने कहा नहीं, ये शान अल्लाह ने सुम्मत को दी है एक दूसरे की, वहाँ मैं पीछे पढ़ूँ। हाँ, अब कौन से नबी हमें नए मनवाते फिरते, रसूलुल्लाह में कोई कसर निकाल, कौन सी छोड़ गए बात कि हमें नया नबी चाहिए। इमाम मुजद्दिद आलम पैदा होते रहे, दीन के खादम हर इलाका में, वो भी एक आधा नहीं, मुल्क भरे हुए तहरीकें हैं, आलम है, दीन का काम हो रहा। एक दिन उम्मत बेवारस नहीं हुई। ये भी आप एक किताब उन्हीं की अबुल हसन की, वो भी लेक्चर दिए थे उन्होंने, तरबीती उर्दू तर्जमा हो गया, तारीख़ दावत अज़ीमत। आप भी तहरीकी लोग हैं, दीन से रग़बत कि रसूलुल्लाह के बाद जब अल्लाह ने नबूवत बंद कर तो हिदायत की तो ज़रूरत है। मिटने ना देने के लिए अल्लाह ने यह ज़मानत दी कि हर ज़माने में ऐसे लोग रहेंगे, एक आधा नहीं, बहुत जो मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में दीन को ज़िंदा रखे। वो पहली सदी से लेकर उन्होंने फिरना तारीख़ दावत अज़ीमत। कौन लोग थे जो मैदान में आए, जब जो चैलेंज आया कि लोग जो थे अब वो खुश्क फ़िकीत में फैल, मसले खुश्क, यहाँ से शलवार ऊपर करो, हाथ यहाँ बांधो। उस वक्त एक रूमी की ज़रूरत है, बेशक का करना आपको कि खुश्क मसलों को रो रहा है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। मसनवी लिखी, लोग पढ़ते कोई नहीं, मसनवी पढ़े, 22 जिल्दें मैंने पढ़ी। अब रूमी की जब पढ़ते हैं तो धैर्य मुसलमान हो, अशार में ऐसा अल्लाह का बयान, उसको शायर चाहिए। जब ये सलीबी छा गए, मस्जिद अक्सा छन गई, 90 साल मुसलमान रो रहे थे, खलीफा और उसके जो गवर्नर से आपस में लग रहे थे। उस वक्त एक गुलाम ज़ादे को अल्लाह ने तौफीक दी, वरना दुनिया मायूस थी, कौन यूरोप से छुड़ाएगा। और मुसलमानों का खून इतना काफिर मानते हैं उनके अपने मर कि जब ईसाइयों के घोड़े मस्जिद अक्सा को गए तो मुसलमानों के खून में यहाँ तक डूबते गए। मगर सलाहुद्दीन उठा और तन्हा मैदान में आ गया, उसने कहा खलीफा भी बेगैरत हो गया और ये हुक्मरान भी अपने झगड़ों में पड़े हैं, मस्जिद अक्सा चाहा। आप देखें फिर अल्लाह के जर्नैल चाहिए था, सलाहुद्दीन आ गया और मरा तो कफन के लिए पैसे नहीं थे, लोगों ने फिर उसको अपने पैसों से कफन दिया। इतना दरवेश आदमी था। आप उस किताब को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि अल्लाह ने कभी मायूस नहीं किया। यहाँ जब अकबर ने और जहांगीर वगैरह ने दीन इलाही शुरू कर दी, हिंदुओं के साथ मिल गया, इस्लाम को मिटाने लगे, उस वक्त एक दरवेश ही सलाम से सैयद अहमद ये हज़रत मुजद्दिद सानी उठ खड़े। बस 8-9 जिल्दें इब्न तैमिया है, गज़ाली है, पढ़ते जाएंगे तो आपका दिल बलियों चलता जाएगा कि अल्लाह ने हमें बिल्कुल नहीं छोड़ा। अगर नबूवत बंद की है तो उम्मत में आलम जो है ना, नबियों वाला काम संभाले बैठे। हाँ, तारीख़ दावत अज़ीमत डॉक्टर साहब लिखें, हाँ, कादियानियत लिखें, और वो कादियानी मज़हब प्रोफेसर इलियास बर्नी, ये 3 ही काफ़ी।
मौलवी हजरात की किताबें पढ़ें तो काम होता है डॉक्टर साहब खराब, ये झगड़े की बातें करते हैं। हाँ 200-300 सफ़े की होगी। जी मौलाना साहब, मेरी सवाल था कि मुख्तलिफ उलमा से इसकी तफसीर सुनी, इस मसाइल पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात सुनी। उलमा हज़रात जिस तरह उनका हुलिया या उनकी आदात बताते हैं वो तो बहुत ही, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, बहुत ही ठग किस्म की जमात और बहुत ही मतलब घटिया किस्म के उनके मिजाज और घटिया किस्म की उनकी बातें। लेकिन एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है उनके पास, वो कैसा वसवसा डालते हैं कि बहुत से पढ़े लिखे लोग, बहुत से बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, बड़े बड़े जर्नैल, बहुत से यानी ज़ाहिरी तौर पर, दुनियावी तौर पर, मतलब हम ये तो नहीं, मायार तो नहीं होता, लेकिन माकूलुल अक्ल नज़र आते थे ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन हमने उनको कादियानी देखा। और यहाँ तक कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की भी एक तहरीर है जिसमें वो कहते हैं कि मैं भी शायद लादीनियत और कादियानी की तहरीर से मुतासर होता, लेकिन मौलवी मीर हसन की तरबियत काम आ गई, मौलवी मीर हसन की मुतशद्दद तरबियत काम आ गई कि मैं इनके जंगल में ना फंसा। तो ऐसी कौन सी बात है, कहाँ वो वसवसा डालते हैं? तो एक ये सवाल, जमात उठी ना तो पहले तो वाकई ऐसा था कि तहज्जुद पढ़ते, नेक बनते, बड़े अच्छे काम करते। उस वक्त अल्लामा इकबाल ने मिलत का इमरानी जो है ना तसव्वुर किताब लिखी, मिलत पैदा का, मुसस्सर हुए कि अगर ठेठ इस्लाम का नमूना देखना चाहते तो कादियान में देखो। अब ये कादियानी वही पेश करते हैं, मगर बाद में जब उन्होंने ये चीज़ें सुनी ना, उनके सामने कादियानियों ने ऐसे कलमे कहे कि रसूलुल्लाह गुलाम है, उनके मुकाबला में क्या, वो तो बहुत पीछे दुख। उन्होंने कहा ये कलमे सुनकर तो मेरे सामने अंधेर छा गया कि यार कायनात की अफजल तरीन हस्ती की ये कदर है इनके। और जब ग़ुलामी के पढ़े ना इनके लेक्चर, बरतानिया की ग़ुलामी जो है ये रहमत है, इनको बुरा नहीं जानना चाहिए। फिर वो सारी उन्होंने मौलवियों वाली बातें नहीं की, यही लिखते रहे कि कुफार की हुकूमत को जो रहमत समझता है इसको भी दीन का को पता। इसलिए आप देखें जब अल्लामा इकबाल की आखिर उम्र थी ना, उनके पास मजलिस में एक अहमदी लाहौरी आता था, बैठता था। एक दिन उसने कहा कि अल्लामा साहब आप बुनियादी एतराज़ बताएं कि ये अहमदी जिसके बारे में असल आपका एतराज़ क्या। अल्लामा आलिम आदमी थे, उन्होंने ये मौलवियों की बातें नहीं छोड़ी चेरी, उन्होंने पढ़ी थी अल जिहाद फिल इस्लाम मौलवी साहब, वो मुलाजिम से कहा कि निकालो, उसको दे कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये ले जाकर पढ़ो और फिर आकर बुलाओ। अब उसने जब अल जिहाद फिल इस्लाम पढ़ी, जिसका मौजू ये कि मुसलमान तो फौज में भर्ती होता जब कलमा पढ़ता, जो अल्लाह ताला की एक बिला तनख्वाह फौज है जिसका काम है खिता है उसे गैरुल्लाह की हुकूमत को ख़त्म कर। अब वो ग़ुलामी का दर से था, वो पढ़ा हुआ था अपनी किताब में। जब उसने अल जिहाद पढ़ी, आप हैरान होंगे कि उसने किताब आप पर वापस की और अल्लामा साहब से कहा कि हाथ निकालो, मुझसे बैठ रहे और मुझको मुसलमान। ऐसा बेगैरत आदमी जो कुफार की हुकूमत को रहमत करे, यार उसका बगैरत मुसलमान होना ही साबित नहीं, इमाम और मुजद्दिद हो सकता है। और मेहदी मसीह तो आएंगे तो ज़ालिमों की हुकूमत के तख्ते उठेंगे, ज़मीन को अदल इंसाफ से भरेंगे, वो ग़ुलामी सिखाएंगे। इसलिए जो आप कहते हैं ना कि मुतासर हो जाते हैं, मुतासर होने की एक वजह तो आप ये देखें कि बेशक पढ़े हैं, डिग्री होल्डर हैं, दीन का कौन सा सबक पढ़े। दीन तो मौलवियों के पास नहीं, इतने मौलवी हैं, इनकी बात भी उनसे कराए ना। मैं कहता हूँ बड़े किसी मदरसे में ले जाएं, अगर शेखुल हदीस ही बोल गया ना, नहीं बोल सकेंगे, उनको चालाक लोग हैं, शिया लोग हैं, ये कादियानी अपने छोटे बच्चों पे रटा देते हैं बातें, वो रटी होती है। हमारे लोग हैं कि बड़ी भीड़ है, बस पैदा हुए हम, थोड़ा बहुत नमाज रोज़ा हो गया, इन्हें इल्म नहीं है, फंस जाते हैं। और दूसरी तरफ माशी मजबूरी, जब ग्रीन कार्ड मिलते हैं दूसरे मुल्कों में, बच्चे हैं बेरोज़गार, उन्हें जब डॉक्टर साहब को दे देते हैं कि चलो वहाँ ले जाते हैं, रिश्ता देते हैं, वो क्या करें हमारे मसलों को। कहते हैं मौलवी साहब आपके मसले चाटते रहे, भूखे मर रहे हैं, वो हमें ले जा रहे हैं, ले जाते हैं। और यही ईसाई मिशनरी करते। आप कादियानियों के बारे में तो चुकरने होगा ना कि बच्चे पकड़े गए, ईसाई हो गए बहुत। आप जानते नहीं लाखों बच्चे हैं जो ईसाई हो चुके, अब भी दाढ़ियाँ रखी हैं मस्जिदों में आते। और पादरियों ने, बिल्कुल पादरियों ने हिदायत की है कि 1 साल तक नहीं राज खोलना, और बच्चे भी अपने साथ में। मैं उनको जानता, वो काफिर हो चुके, बिल्कुल रसूलुल्लाह की तौहीन करते, ज़ाहिर नहीं करते। वो घरों में जाते हैं, पैसे देते हैं, उनकी औरतें जो हैं वो जाकर लिटरेचर तकसीम कर रही। आप लोग तो सोए पड़े कि कभी ऐसी मजलिस होगी। ये दोनों ग्रोह मिशनरी लगे हुए अपने काम में, ईसाई और ये कादियानी काफिर कर रहे हैं लोग। जी ये दे देना। मिशनरी काम है, अवामुन नास की खिदमत है, कोई ऐसे इदारे या ऐसी काम है जिससे बिला तशरीक हर तरह के लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। मैंने महसूस किया कि इस तरह के कामों में इनकी सरगर्मियाँ इतनी बड़ी हुई हैं
یہ شاید ہماری نیگلیجنس ہے کہ ہم یہ کچھ نہیں کر پاتے, کہ اس سے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. یہ بات تو اور ابھی تاحال جو نئی ترین تحریک ہے وہ کارڈیالوجی کے حوالے سے ہے, وہ دل کے آپریشن کے حوالے سے ہے, کہ لوگوں کو وہاں جانا ہی پڑتا ہے اپنی تنگی مجبوری کے ساتھ, اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کی باتیں اگر عوام الناس سے کوئی ڈائریکٹ مطلب پرائمری کیئر میں جیسے ہم لوگ ہیں, ہمیں ان کی سننی پڑتی ہیں کہ وہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ کتنے متاثر ہیں ان سے. بالکل ٹھیک ہے, لوگوں نے مسئلوں کو کیا کرنا, وہ پھر باتیں ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے. علاج کے لیے امریکن اسپتالوں میں جاتے ہیں, وہ بائبل ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں, علاج بھی کرتے ہیں, اور کئی موقع پر یہ بھی حربہ اختیار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں مریضوں کو آپ اپنے اللہ کو یاد کریں, رسول اللہ کے درود بھیجیں. آپ دوائی نہیں اچھی دیتے, کچھ دن کے بعد پوچھیں فرق ہوا, یہ آپ ان کی کیا لے سمجھے, وہ کہتا کوئی نہیں. کہتے ہیں اچھا آپ خدا نے یسوع مسیح کو پکارو, اور دوائی اچھی دینی شروع کر دیں, وہ ٹھیک ہو جاتا. آپ جانتے نہیں کہ دین کے نام پر کتنے فرار ہو. باقی باتوں میں کوئی وزن نہیں. عیسائیت نے کیا ساری اس وقت باطل ہے, مگر لوگ پھنستے جاتے. اسلام بالکل نور روشنی, مگر اس کو پیش کرنے کے لیے سلیقہ چاہیے. پڑھے ہو ان کو بھی جانے. اگر کوئی آدمی اپنا بے شک پڑھا ہوا مناظرہ کرتا پھرے, جب وہ قادیانیوں سے واقف ہوئے. قرآن میں پرویز کا نہیں پڑھا. اب بہت سے مولوی بلا سوچے سمجھنا, وہ پرویز حدیث کو نہیں مانتا, پرویز سنی ہوئی بات, کبھی نہیں اس کی کتاب پڑھی کہ وہ اصل میں کیا کہتا. اب ڈاکٹر صاحب وزن کیا ہوگا جب وہ کوئی پرویزی ملتا تھا کہ مولوی صاحب کس نے آپ سے کہا, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف حدیث جو ہے وہ نہیں مانے. سارے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بات, پھر قرآن کے خلاف تو نہیں مانے, پھنس جاتے ہیں. پہلے سیکھیں آپ ہر بے ایمان کے بارے میں کہ وہ کہتا کیا. حضرت عمر رضی ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آتا, کسی نے تعریف کرتے ہو کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ تو اتنا نیک ہے کہ برائی کو جانتا ہی نہیں, آپ نے فرمایا نا للہ, پھر تو وہ برائی میں پڑ جائے گا. جب وہ جانتا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کہ برائی آئی. جاننا چاہیے پھر بچو گے, جانتے ہی نہیں تو پھنس رہے ہیں. اس لیے کفر کو بھی جانے, اسلام کے ساتھ کفر بھی پڑھے. جی مولانا صاحب, میں اس پوری مجلس کو اپنی ایک مشاہدے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ 73 میں سن 73 میں جب یہ ختم نبوت کے سلسلے میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا پاکستانی آئین میں, تو ربوے میں جو واقعہ ہوا اس کے رد عمل میں پھر سمدانی ٹریبونل بنا, لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوتی رہی. اس میں میں باقاعدہ جاتا رہا. تو اعجاز بٹالوی صاحب قادیانیوں کی طرف سے وکیل تھے. اعجاز بٹالوی صاحب مرحوم بڑے پائے کے تھے, وہ قادیانیوں کی طرف سے وکیل تھے. تو وہ سماعت کے دوران ان کی بغل میں ختم تفہیم القرآن کی جلد 4 جس میں سورہ احزاب میں جو ضمیمہ ہے خاتم النبیین کے بارے میں لفظ پہ جو بحث ہے, لوگوں نے پوچھا کہ آپ قادیانیوں کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں اور اپنی بغل میں آپ نے تفہیم القرآن چھپائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سارا لٹریچر اس بارے میں پڑھا ہے, لیکن میں سب سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں, لیکن یہ جو مولانا نے سورہ احزاب کا حاشیہ نمبر 72 لکھ دیا ہے, اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. تو اس لیے وہ جو ختم نبوت کے نام سے زیادہ پمفلٹ بھی ہے مولانا کا, اور اس میں سورہ احزاب میں جو تشریح ہے کی حقیقت اور ختم نبوت یہ دونوں زمین ہے, اس میں باقاعدہ انہوں نے نقشہ بنا کر بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئیاں, اور یہ لدھ کو لدھیانہ کہتے ہیں کہ یہ جو لدھ کا مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ نے اترنا ہے, یہ اصل میں لدھیانہ ہے. یہ ساری چیزیں اس میں کتاب اس زمین میں لکھی ہوئی ہیں. تو لہٰذا جہاں آپ نے 2 کتابوں کا ریفرنس دیا ہے, یہ تیسری کتاب یہ انہوں نے باندھ کے رکھ دیا. یہ اعجاز بٹالوی کی شہادت ہے اس بارے میں. بالکل ڈاکٹر صاحب, جب پراپر ناؤن سے بھی اس طرح تبدیل ہونے لگے کہ شام جو ہے وہ پنجاب بن جائے, دمشق شہر جو ہے قادیان بن جائے, لدھیانہ ہو جائے, دین کا مذاق ہی اڑا جائے. اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سارے کافروں سے بدتر کافر زندگی, اس کی توبہ نہیں قبول, وہ دھوکہ دے گا. پھر وہ لفظ تو پہلے ہی اسلامی استعمال کرتا. دوسرا مولانا صاحب کا ایسا ہی پروگرام 16 جولائی کو زرعی یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں 10 بجے ہوگا. سوال جواب کی نشست ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ. تو آپ سب سے اس میں تھوڑی سی تیز کر لیں مولانا, اگر عمرے پہ چلے گئے نا تو پھر یہ پروگرام نہیں ہوگا. عمرے کا بھی کوئی پروگرام بن رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت ہے. بسم اللہ. مولانا نا عمرے پہ جا رہے ہیں, کل چلے جائیں, پرسوں چلے جائیں. اگر یہاں ہی ہوا تو پھر ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ حاضر ہوں گا. مجھے یونیورسٹی کے ڈاکٹر حضرات و طلباء سے محبت. ٹائم بتا دیں ڈاکٹر صاحب. دوسرے سر میں آپ کی ساتھ سے یہ ذرا ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں, ان کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 3 ماہ کا عرصہ ہے یہ 3 ماہ کا عرصہ ہے, 3 ماہ کے بعد 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 3
सर जो चीज़ दूसरे को थोड़ा सा मुतासर करती है ना, मेरी आवाज़ वैसे पहुंच रही है। अच्छा रिकॉर्ड कर कि सर जब तक किरदार साजी नहीं आएगी मुसलमानों में ना, तो सर हम जितने मर्जी वो ना लेक्चर देते रहें, वो असर नहीं होगा मुआशरे पर जो कि किरदार से होता है। सर बड़ी शर्म की बात है कि अगर कादियानी का किरदार डे टू डे लाइफ में एक मुसलमान से ज़्यादा हो, तो फिर सर हमारा सर तहज्जुद पढ़ें, कलमा जितना मर्जी पढ़ें, कुरान की तलावत पढ़ें, उसका वो असर नहीं हो सकेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अल्लाह ताला मुझे भी इस्तिकामत दे, हिदायत दे कि जो किरदार है ना, मतलब इसको ज़रा थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करें। जो इसका असर होता है ना, वो और किसी का। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर तुफैल साहब जैसे बागबान ना नजर आए तो झाड़ जंकार उगाता है बाग में। जब खलीफातुल मुस्लिमीन ना रहा, हमारे यहाँ भी मलूकियत आ गई, हुक्मरानों को अपने ऐशो इशरत से गर्ज हो गई, महलों में बैठ गए, फिर के बनते गए, गुमराह टोले पैदा होते गए। उनको नहीं, उनको तो फिक्र थी कि हमें खराज और टैक्स मिले, हमारे महल आबाद रहें। दीन हो गया लावारस, इसलिए बगैर माली के जैसे होता है या रखवाला नहीं, फिर झाड़ जंकार ही गुनाह था। खिलाफत इस्लामिया का क्याम जो ना इस्लामी हुकूमत, ये मौदूदी साहब ने कोई जुनूनी की बात नहीं की, दीन का मुहाफिज जो है ना वो हुक्मरान। एक रिवायत है कंज़ुल माल में बहुत इस मसले को वाज़ेह करती है कि कुछ लोग सिर्फ तबलीग करते हैं, अपने आप को दुरुस्त करो। तो क्या करेंगे, किस जजीरे में आप जाएंगे जहाँ अपने आप को दुरुस्त करें? इर्द गिर्द सारा माहौल मीडिया हुकूमत बिगाड़ रहे हैं, उनके कॉलेज और स्कूल के निसाब तब्दील हो गए हैं। इसलिए बात जो है ना कि इस्लाम व सुल्तान अखावान तामा, ये इबारत जो है लिखनी चाहिए। सुल्तान इस्लामी स्टेट और इस्लाम दो जुड़वे भाई, ला यसलो वाहिद मिनहुमा इल्ला बिल आखिर, इनमें से कोई भी ठीक नहीं चलेगा, ना इस्लाम ना हुकूमत, जब तक दूसरा नहीं। पर इस्लाम उसन हमारा या इस्लाम बुनियाद समझो, अगर रियासत की बुनियाद इस्लाम नहीं होगा, करप्शन नहीं होगी, वो रियासत तबाह हो जाएगी। और हमारा हार साला जाए, और जब कुरान के साथ तलवार और स्टेट नहीं होगी तो वो लूटा जाए, डाकू लूट जाए, तो इस्लाम का क्या बने? इसलिए हुकूमत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ने डॉक्टर साहब खिलाफ ये ख़त्म नबूवत का भी जब बयान किया, उसमें भी एक हदीस आती है कि बनी इसराइल की सियासत, ये जो मकरूह लफ्ज़ बन गया, दीनदार लोग कहते हैं हमें सियासत से कोई, वो खुदा के रसूल ने कहा कानत बनु इसराइल तसूसुहुम अंबिया, कि बनी इसराइल की सियासत नबी कर, हुकूमत उनके हाथ में होती। कुल्लमा हलाक नबी खलाफ नबी, एक फौत होता था दूसरा उसकी जगह संभालता था। फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं होगा, मैं कहा वसा यकून खिलाफा, अब खलीफे होंगे। तुमने उस खिलाफत को दीन से निकाल ही दिया, उसकी बात जुर्म होगी कि दुआएं करो, रोज़ तहज्जुद पढ़ो, वो खिलाफत की फ़िक्र करो, उसके लिए तहरीकें बर्पा करो, लोगों के जहन में उतारो। ठीक है वो एक दिन में नहीं आएगी, और ना कहीं पढ़ी एक ड्रामा, जहन से बनाओ। हर पढ़ने वाला और लिटरेचर पढ़े और नमाज़ें पढ़े, रोज़े से तैयारी यही हो कि किसी दिन इनकलाब लाना और इस मुल्क में अल्लाह रसूल का दीन चलाना, ये मंजिल तो हो। अगर पहले दिन ही आप भी जहनों से निकाल दो कि हुकूमत नहीं हमें चाहिए, तो आपने तो रास्ता ही तब्दील कर दिया। मक्की मंजिल है डॉक्टर साहब, मक्की मंजिल में तैयारी तो मदनी की होना। हजूर वहीं कहते थे कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो अरब अजम के हाकिम बन, ये लफ्ज़ होते थे। अजम तुम्हें खराज देगा और तुम अरब के हुकूमत इस्लामिया तो पहले दिन थी। जी जनाब मौलाना, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त आलम इस्लाम जनरल और पाकिस्तान ख़ास तौर पे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में गिरा हुआ है। कादियानियत का जो आगाज़ हुआ, जैसे ये पैदा हुई, वो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश थी अंग्रेज़ों की, वेस्टर्न वर्ल्ड की। और जिस तरीके से फिर इसको आगे लेके चले, इसको फंड किया, इसको पजीराई दी, इसको सपोर्ट किया, इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया और आज तक दे रहे हैं, वहाँ मरकज़ बना दिया। और ये हमारे ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है। इसको हम एक लोकल लेवल की बात ना समझें, ये एक बहुत वाइडर कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी बात है। इसको जो है हम इसकी इजाज़त दे नहीं सकते। नहीं। लेकिन हो क्या रहा है इस वक्त, प्रेसिडेंट हमारे शराब पीते हैं, कानूनन मना है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं।
सलमान तासीर साहब खुलेआम पैग ले के फिरते हैं सारे गवर्नर हाउस में और हम खामोश हैं। बिल्कुल ईसाईयत का प्रचार हो रहा है, हम बोल नहीं सकते। कादियानियत के प्रचार के खिलाफ हम बोलें तो CNN और BBC पे चर्चा होता है। चर्चा रिचर्ड बॉचर आगे यहाँ इंटरफियर करता है। हमारी हुकूमत, हमारा मुल्क हम कहते हैं इस्लामिक है। हमारी हुकूमत, हमारे लीडर बेनज़ीर फौत हो गई है, उसने कहा हम जालमाना ताज़ियात को नहीं मानते। वो कौन सी ताज़ियात थी? तौबा, कुरान की ताज़ उसने कुरान का इनकार किया, फरसूदा और जालमाना और वहशियाना का। तौबा, उसको इस कौम ने लीडर माना। इस कौम ने एक बाशऊर आदमी ने उठ के खड़े होके ये नहीं कहा, किसी मुसलमान ने उठ के ये नहीं कहा कि ये आलमे इस्लाम या दायरा इस्लाम से खारिज हो गई। एक मौलवी ने कहा कि इसका निकाह टूट गया, ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गई। आज ये हुकूमत कत्ल को सजाए मौत से फारिग कर रही है, कुरान कर का- दिया है। कर ये कौन होते हैं? कुरान के वाज़े कुरान के वाज़े अहकामात के खिलाफ बगैर पार्लियामेंट में, बगैर किसी सलाह मशवरे के, बगैर उलमा को बुलाए हुए, बगैर हमारी शरीयत कोड को और कौंसिल को रेफर किए हुए ऐलान ये कर- कानून कैसे बन गया? तौबा, तौबा। हम क्या हैं? हम सिर्फ बातें करते हैं, हम अमल नहीं करते। बिल्कुल हमें चाहिए कि हम अमल करें। इस ज़्यादती और इस जुल्म और इस नाइंसाफ़ी और इस गैर इस्लामी इक़दार का खड़े होकर मुकाबला करें। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं होगा। ये इनको किसने हक दिया है कि गैर इस्लामी कानून यहां नाफिज कर दें? तौबा, तौबा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और ये काम, और हम खामोश हैं। इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि गैर इस्लामी लोगों को, काफरों को इस्लामी ममलकत में जीने का हक नहीं है। नहीं कोई पूरा हक है। वो मुआश कमा सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो तबलीग नहीं कर सकते। ऊपर नहीं फैला। वो पढ़ें, उनको पढ़ने की इजाज़त है। वो मुआश कमाएं, दुकानदारी करें, सब कुछ करें, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों का प्रेशर है। सारे इनकी पुश्त पर हैं, दबाव ये डाल रहे हैं। हुक्मरान इनकी पुश्त पे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इंतजामिया पर भी दबाव क्या। मैं फैसलाबाद के लोगों को सलाम करता हूं कि उन्होंने कम से कम एक मसले पे यकजहती हाँ का सर, इजहार किया और बरमला इजहार किया और हुकूमत की मुखालफत के बावजूद इसका इजहार किया। शाबाश। मैं फैसलाबाद को सलाम करता हूं हाँ कि जो सर। कल की हड़ताल थी, ऐसी हड़ताल कभी हुई नहीं। और ये किस लिए हुई? कि हम में इस्लाम की मोहब्बत है। इस मोहब्बत का हम पैसिव इजहार करते हैं। हम लेट जाते हैं और इजहार किए जाते हैं। हम उठ के खड़े हो के फ़ाल नहीं। हम अपने ज़ाती किरदार में फ़ाल नहीं है इस्लाम के मुताबिक। हम अपने मुआशरती इक़दार में फ़ाल नहीं हैं। हम अपने इज्तिमाई काम में भी हम इसके फ़ाल नहीं हैं। हम इसको इस्लामी तौर तरीके से नहीं करते। नहीं करते। ये है हमारा कसूर। असली जो है ना मसला हमारा ये है हमारा कसूर। ना हमारे हुक्मरान वेस्ट के सामने खड़े हो सकते हैं, ना हम अपने हुक्मरान के सामने तो खड़े हो कदमों सकते तले दबे हुए हैं। हम हम में राह और लेने हुक्मरानों में जाते हैं। फ़र्क कोई नहीं है। कोई नहीं। वो इंटरनेशनल जुल्म के सामने नहीं खड़े हो सकते, हम नेशनल जुल्म के सामने खड़े नहीं हो सकते। क्या फ़र्क है? हम किसको रो रहे हैं? हम क्यों रो रहे हैं? फॉर गॉड सेक, ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है।
तौबा तौबा। आप अपने इर्द गिर्द माहौल को देखें, आप बिल्कुल बर्बाद। फाटा को देखें, आप सिंध को देखें, आप कराची को देखें, आप आग लगा दी बलूचिस्तान हर को तरफ। देखें, आप अपने शहर को देखें। ना आपकी जान महफूज है, ना आपकी इज्जत महफूज है, ना आपकी दौलत महफूज है, ना जायदाद महफूज है, आपका कुछ भी महफूज नहीं, आपका दीन महफूज नहीं है। खुदा के लिए इस कौम को चाहिए कि उठें और इस मुल्क के लिए, इस दीन इस्लाम के लिए कुछ काम करें। मेरी बात ये है। सिद्दीकी साहब जा रहे हैं आप? बिल्कुल ना, जो के फरमाएं। सवालात काफ़ी हो गए हैं। दुआ करें। दुआ भी बाकी जो है ना शेर है कि जो मेरे मोहतरम साथी ने बात की, वो अल्लामा इकबाल का शेर यही है जो आपने तफसीर बयान की। ये मिसरा लिख दिया कि शौक़ ने महराब मस्जिद। तो आया उसने मौलवी को समझाने के लिए, ये मिसरा लिख दिया कि शौक़ ने महराब मस्जिद पर, ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़यामत। अब गिर गया, कोई तबलीग कर रहा, लाखों के मजमे दुआएं कर रहे हैं, कौन सी दुआ अल्लाह माने? और ड्राइवर जो है उसके कब्ज़ा में है स्टीयरिंग, वो ले जा रहा गंगा को, मक्का कहाँ पहुँचे? आप हुक्मरान को तब्दील नहीं करते, इसको कहते हैं हमें वोट नहीं चाहिए, नोट नहीं चाहिए। 10 लाख का मजमा कर लेना इकट्ठा, फिर दुआएं मांगते रहे, अगर कुछ हो गया तो बता दें। इस तरह दीन आएगा। और जिनके पास इक़्तिदार छीनो, वहाँ नेक बंदे बैठे जो अल्लाह के दीन को मानने वाले। ये नादां गिर गए सजदे जब वक्त क़याम आया। जब वक्त आता है हम वोट दुआ करें अल्लाह ताला डॉक्टर साहब खैरियत से रखें आप।